Assalamu alaikum Sahil bhai. How are you? Alhamdulillah. Okay. So it's been an honor for me کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ سوال کر رہا ہوں because I've heard so much about you. اور پاکستان میں تو I guess کہ بہت سارے جتنے بھی scholars ہیں I've been with them اور I've asked them so many questions regarding our youth because you know آج کل جو ہماری youth ہے they are stuck in this agnostic kind of thing جہاں پہ they are not getting their answers. Or today what I'm going to do is I'm going to represent them and I'm going to defend our case. You can say کہ وہ جو سوال ہیں وہ ریشنل سوال ہے, ان کا جواب نہیں ملتا. ایون if you go to even ذاکر نائک یا حمزہ سورسز, even international scholars, and we have searched so much, مطلب so many questions, but at the end of the day آپ کو irrational سوال ملتے ہیں, یا either آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ faith کرنا ہے, آپ نے belief رکھنا ہے, یا پھر سوال ادھر ادھر کر دیے جاتے ہیں, ان کا جواب نہیں دیا جاتا. سو یو بینگ اے سائیکالوجسٹ اور یو ہیو بین ٹو کینیڈا اور آپ نے وہاں سے پڑھائی کی ہے, سو آئی تھنک کہ اٹس این آنر فار می کہ آج میں آپ سے وہ سوال کر سکوں. اینڈ آئی ہوپ سو کہ وہ ساری یوتھ جو اگر دیکھ رہی ہے ہمیں, وہ جو سوال ہے ان کا جواب مل سکیں. سو بیسیکلی میرے 3 سوال ہیں جو آج میں لے کے آیا ہوں, اور دیٹ وڈ بی لائک اوپن کوشچنس, اور اس میں مطلب ایز اے ریلیٹیولی میں کسی ریلیجن کو نہیں کر رہا, میں اوور آل خدا کے اوپر سوال کروں گا. سو دا فرسٹ کوشچن از اباؤٹ فری ول اینڈ پری ڈیسٹینیشن, جو کہ نارملی ایک سوال تو یہ بہت کامن کیا جاتا ہے کہ خدا نے جب دنیا کائنات کو بنایا تو اس نے انسان کو فری ول دی ہے, اور اس نے زور زبردستی نہیں رکھی کسی کے ساتھ. جو بھی انسان کرے گا اس کا یا جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا, وہ اپنی غلطیوں کے بنا پہ جائے گا, اس کے خدا نے اس کے اوپر کوئی فورس نہیں کیا ہوا. لیکن مائی پوائنٹ از کہ خدا بینگ آؤٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم, دا مومنٹ ہی کریٹڈ دس ورلڈ, ہی نیو کہ کون بندہ جنت میں جائے گا یا کون بندہ جہنم میں جائے گا. وہ کیونکہ اس ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے تو اس کے لیے قیامت آئے گی نہیں, یا فیوچر کا کوئی ٹینس نہیں بنتا. دا مومنٹ ہی کریٹڈ ہی نو کہ ساحل عظیم جنت میں ہوگا, حنان گیلانی جہنم میں ہوگا, یا جو بھی کہیں کم. تو ویئر واز ہز لو, کہ وٹ واز دا ریزن, کیا وہ بگر گول تھا کہ اس کے باوجود مطلب جب وہ کریٹ کر رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ یہ جہنم میں ہے, یہ جنت میں, یہ مطلب کریٹ کرتے ساتھ اسے پتہ چل رہا ہے, لیکن اسٹل اس نے وہ کریٹ کیا. مطلب سوری ٹو سے, مطلب اٹ ساؤنڈز لائک اے نارسسسٹک اپروچ کہ ایک بندہ جو ہے اپنے اس کو پروف کرنے کے لیے, پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے کہ میں خدا ہوں اور میرے پاس پاور ہے, اس کے باوجود وہ چیز جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے, اور دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ اپنی غلطی سے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے فری ول دی ہے, اپنی غلطی سے وہ جائے گا جہنم میں یا جنت میں. مطلب اس کے کنٹرول میں تھے جو اس نے ہارمونز دیے, ایٹ لیسٹ جو بھی تھا. اس کے لیے تو انفائنائٹ پاسبلٹیز نہیں تھی نا, اس نے جب پاسبلٹیز دی ہیں یا دماغ میں رکھی ہیں کہ وہ لیفٹ جا سکتا تھا, یہاں سے رائٹ جا سکتا تھا, پورا فلو چارٹ اگر بنتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک فائنائٹ اپرچونیٹی سی جس کے اندر اس نے رہ کے جانا تھا. اور اپنی غلطی سے اگر وہ کہیں چلا بھی گیا جنت میں یا جہنم میں, تو کہاں اس کی وہ 70 گنا ماں والی چیز آتی ہے, کہاں اس کی وہ رحم دلی یا محبت آتی ہے کہ اس نے اپنے اس پوائنٹ کو اتنا پروف کرنا چاہتا تھا وہ, کہ اس کے باوجود اس نے اس کو کریٹ کیا اور وہ چیک کرنا چاہ رہا ہے ہیومن کائنڈ کو, یا اس نے ٹیسٹ کیا ہیومن کائنڈ کو. Okay. What's the next question? So the next question is basically about کہ خدا جو ہے وہ اٹرنل ہے, ٹھیک ہے. 2 پاسبلٹیز ہے, یا تو اس نے اس خدائیت کو, جسے ہم خدائیت کہتے ہیں کہ اس کے پاس پاور ہے, یا تو اس نے وہ اچیو کی ہے, یا شروع سے وہ اٹرنل ہے, اس کے پاس وہ پاور ہے. تو مطلب لاجیکلی خدایت وہ اچیو نہیں کر سکتا, بیکاز یہ لاجیکلی ابزرڈ ہوتا ہے, کوئی اچیو کرنے والی بات آ ہی نہیں سکتی خدا کے لیے. تو مطلب وہ اٹرنل ہے. اف ہی از اٹرنل, تو اٹ سیمس ٹو می لائک ہی واز اے کائنڈ آف لکی کہ وہ خدا بن گیا, کہ دا مومنٹ ہی نیو کہ او ہاں میں تو خدا ہوں, اب میں خدا ہوں, میرے پاس پاور ہے اتنی کچھ, تو وائی ناٹ آئی کریچر, یا میں چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس کیا پاور. وہ گلیکسیز بنا رہا ہے, وہ یونیورس بنا رہا ہے, وہ انسان بنا رہا ہے, وہ جانور بنا رہا ہے. تو دس مطلب بائی لک خدا کا ہونا, مجھے وہ چیز نہیں, یا ہم لوگوں کو وہ چیز انٹریگ نہیں کرتی کہ یار وہ خدا جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے, بیکاز اس نے تو وہ چیز اچیو نہیں کی. مطلب میں ڈر سے
میں ڈر سے اس کو ضرور عبادت کر سکتا ہوں, بٹ لاجیکلی کہ اگر بل گیٹ ہے یا ٹرمپ ہے تو میں ڈروں گا ضرور اس سے, لیکن اس نے وہ اچیو نہیں کی وہ چیز, تو وہ مجھے پھر اس اچیومنٹ کی اگر نہیں ملتی تو میرے لیے وہ کوئی چیز بڑی نہیں بنتی. مطلب اگر آپ ہیں تو آپ آج جس پوائنٹ پہ پہنچے, آپ نے محنت کی ہے, محنت کر کے آئے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن خدا جو ہے جو اٹرنل ہے, اس کے پاس پاور تھی, اور ایک تو چلو پاور آ گئی, اس کے بعد اس کی یہ اپروچ کیا ہے کہ چلو میرے پاس پاور آ ہی گئی ہے تو میں لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہوں, میں ان کو چیک کرتا ہوں, میں وہاں پہ ریپ ہو رہا ہے, میں یہ ہو رہا ہے, میں چیک کرتا ہوں. اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بگر گول ہے, بگر گول ہے جو ہمارے دماغ سے باہر ہے. ہمارے دماغ سے باہر کا کیا مطلب ہے کہ وہ ارریشنل ہے, کہ ہمارے وہ ریشنل میں چیز نہیں آ سکتی. سو دس از دا سیکنڈ ون. اینڈ دا تھرڈ ون از, مجھے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ, چونکہ اللہ تعالیٰ ہیں پہلے سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, تو you cannot seem to respect him کہ since he didn't get to achieve something he was just there, so why should we he was by luck, اور کیا مطلب اس تو he is there by the, وہ میں بھی ہو سکتا تھا, وہ آپ بھی ہو سکتا تھا, کوئی بھی ہو سکتا تھا. وہ خدا ہی کیوں, مطلب وہ کیا چیز ہے جس کو مجھے رسپیکٹ دینی ہے کہ میں اسے کہوں کہ ہاں یہ خدا ہے, تو کیا کیا اس نے ایسا, کیونکہ اس نے کریٹ کیا, کیونکہ تو اس کے پاس پاور تھی, اس نے تو وہ اچیو نہیں کیا, یا اس کے لیے تو وہ بائی لک, یا اس کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو اٹرنل سے اس کے پاس تھی, اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ آگے سے لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے, وہ آگے سے مطلب کیا پروف کیا کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. اور اگر وہ کچھ بتانا ہی تھا, سو دس واز دا وے کہ وہ ایسے ٹیسٹ کرے کہ جنت بنائی پہ جہنم بنائی پہ میری عبادت کرو, جس کو نہیں سمجھ آ رہی. سوال سمجھ گیا ہوں کہ what did he do, ہاں where is the actual خدا کی وہ کیا چیز ہے کہ جس کو میں کہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے, ڈر کے بغیر کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے کنٹرول میں ہوں, میں ڈر کے میں کر سکتا ہوں, بیکاز آئی ایم ان کنٹرول, کہ ٹھیک ہے میں ڈر سکتا ہوں اس سے, لیکن ڈر کے علاوہ میں اس کو کس بیسس کے اوپر میں کہوں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اینڈ دا تھرڈ ون از دی جسٹس, کہ جب بھی اگر کل ہم کہتے ہیں کہ خدا جسٹ ہے کہ نہیں ہے, میرے خیال میں جسٹس کے لیے آپ کے لیے ایک جج ہونا چاہیے. کل میں کہتا ہوں کہ میں یہ جو بھی سارے کلیم کر رہا ہوں, میں خدا کے سامنے جاتا ہوں, میں یہ کلیم کرتا ہوں, اور خدا جو ہے وہ مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہوں, بینگ آن دا ریزن کہ یار یہ جو ہے یہ سوال آپ کے غلط ہیں, یا تمہارے دل میں مسئلہ تھا, یا تمہاری کھوٹ تھی, یا تمہاری نیت میں مسئلہ تھا, اور میں وہ نہیں مانتا, تو ہو ول بی دا پرسن جو کہ کہے گا کہ ہاں دیر ول بی شوڈ بی اے تھرڈ پرسن جو کہ مجھے یہ بتا سکے کہ مطلب کہ جسٹ کیا ہے خدا نے میرے ساتھ یا نہیں. اور اگر خدا کے کنٹرول میں ہوں, اس کے سب کچھ ہارمونس, فار ایگزامپل دنیا کے سامنے وہ بلا لیتا ہے بندوں کو, کہتے ہیں, اور عوام الناس جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یار خدا جسٹ کر رہا ہے, میں کیسے مانوں گا کہ آپ خدا نے جو ہے وہ جو جس کو پیدا کیا ہے اس کو وہ اس وقت کنٹرول نہیں کر رہا, یا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے برینز کے ساتھ. وہ کل آج وہ یہ بات کر رہا ہے, میں اوپر جاؤں گا, کل میرے دماغ سے میرا دماغ سے کنٹرول میں, وہ جو مرضی سینس بنائے گا, اور میں الٹیمیٹلی کہہ رہا ہوں گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں, مجھے مطلب آئی ایم ان ہز کنٹرول. تو وہ اگر جنت میں بھینکتا ہے, جہنم میں بھینکتا ہے, تو مجھے سینس نہیں بنتی اس کی کہ اس کے کسی وقت بھی کوئی بھی دماغ اس کا کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اور وہ ہمارے اندر کنٹرول کر کے اس کو وہ انفلٹریٹ کر دے گا, تو ہمیں وہ چیز ماننی پڑے گی. تو جسٹس کہاں پہ آئے گا, مطلب کیسے پتہ چلا کہ واقعی جو خدا نے واقعی فری ول دی ہوئی ہے, اور واقعی ہمیں کنٹرول نہیں کرا, اور واقعی جو اس نے جو ڈیسیجنس کیے ہیں وہ جسٹس کے اوپر کیے, کیونکہ ہمارے لیے جسٹس کی ڈیفینیشن ہی ہم کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. تو یہ اگر ہم اس کے لیے تھرڈ بناتے ہیں تو لاجیکل ایبسرڈیٹی اگین بن جاتی ہے کہ اس کے لیے کون ہوگا, پھر اس کے لیے کون ہوگا, پھر اس کے لیے کون ہوگا. تو میرے لیے جسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ لیٹ می جسٹ ریفریز یور لاسٹ کوسچن تاکہ میں صحیح سمجھ سکا ہوں کہ نہیں, آپ بتا دیں کہ وہ پیمانہ کیا ہے جس پہ جسٹس آپ کو سمجھ آئے گا. اگر میں خدا کو جسٹس نہیں سمجھ رہا تو وہ پیمانہ کیا ہے جس پہ میں کہوں گا کہ ہاں جسٹس یہ چیز ہوتی ہے کہ خدا نے واقعی میرے سے جسٹ کیا کہ میں جنت میں پھینکا یا جہنم میں پھینکا یا جہنم کے سائے والے پھینکا, وہ کیا پیمانہ ہوگا. کیونکہ میں بینگ جو میرے ساتھ جسٹس کر رہا ہے وہ اٹ سیلف ہی جس نے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے وہی جسٹس بھی بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ میرا کیس ہے اسی کے کنٹرول میں ہے جس نے مجھے سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے. اچھا میں سمجھ گیا ہوں. اچھا اب ان تینوں کوشچنس کی نا اس کو کہتے ہیں پرپس اسٹیٹمنٹ, وہ نکال لیتے ہیں کہ لیٹس جسٹ سے کہ دا پیپل دیٹ یو آر ایکچولی انٹریکٹنگ ود, اور جو ہے اس طرح کے بہت ہیں جو کہ پوچھنا چاہتے ہیں, سوچنا چاہتے ہیں
اینڈ دیز آر دا کوشچن جو ان کے ذہن میں آتے ہیں. اس سے آؤٹ کم کیا نکلتی ہے کہ دے فیل ٹو بلیو ان دا ڈیٹی آف اللہ. اس وجہ سے کیا میں آپ نے جو ایگنوسٹک کا لفظ بولا نا وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تاکہ سب کو پتا ہو کہ پرپز کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یہ والے دماغ جو کہ سوچتے ہیں. اینڈ دیٹس دا پلیٹ فارم آن وچ یو گوئنگ ٹو آنسر آل دیز کوشچنز بیکاز دیز آر گڈ کوشچنز. کہ وہ سینس اسے کانشیسنیس کے پیرامیٹر میں ہی رکھیں گے ہم کہ ہم کانشیس ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں ہم. تو لیٹس جسٹ پٹ دیٹ پلیٹ فارم ان کہ بیکاز یو کی ناٹ ریکنسائل آل آف دس وٹ از گوئنگ آن ود یو. The problem is کہ me being lost in this world کہ میرا purpose مطلب meaningfulness ختم ہو چکی ہے. Is there something, is there an afterlife or not? مورالٹی کس بیسس کے اوپر ہوتی ہے, ایتھکس کیا چیزیں ہیں. اگر میرے پاس خدا کو میں نہیں مان رہا, خدا میرے لیے کنفیوژن کی اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس کی کتاب میرے لیے کنفیوژن کی اسٹیٹمنٹ ہے. کتاب کنفیوژن کی اسٹیٹ ہے تو اس سے جو مورالٹیز یا اس سے جو رولنگز نکلتی ہیں وہ اپلائی ہوتی ہے میرے اوپر کہ نہیں ہوتی. اور اگر میں یہ نہیں ہوتا تو who is the one who is controlling us? Yeah, so the very concept of God has been challenged inside the minds. So وہیں پہ نا وہیں سے شروع کرتے ہیں بات تاکہ میں ان تینوں سوالوں کا جواب کو کسی ایک کیٹیگری کے اندر دوں, کیٹیگری آف تھاٹ کی. سو دا کیٹیگری آف تھاٹ دیٹ رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو آسک آور سیلف از کہ یہ جو سوال ہیں یہ سارے کے سارے کس چیلنج کو کریٹ کر رہے ہیں. وہ چیلنج جو ہے نا وہ ان تینوں سوالوں سے مبرہ ہے اصل میں. دیٹس وائی آئی وانٹ یو ٹو فرسٹ اینڈ فارموسٹ انڈرسٹینڈ. یہ تینوں سوال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پتا تھا تو کیوں کیا. لو آف یا رحم آف اللہ تعالیٰ کہاں سے پروو کریں گے پھر. دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فنش لائن کو کراس کیے اللہ تعالیٰ ہی بن گئے, خود اللہ تعالیٰ پہلے سے ہیں. تو ہمیں تو وہ جو یرننگ اور ارننگ کا کانسیپٹ ہے وہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں بینگ میں. تو جب انہوں نے کوئی تیر ہی نہیں مارا تو ہم کس بات پہ تیس مار خان سمجھ رہے ہیں. تو ہم عزت کا کانسیپٹ لگایا ہی ہم نے اس کے اوپر ہے. تیسرا جو آپ کو کوشچن ہے کہ جو جسٹس کا جو پیمانہ ہے وہ جج وہی ہے جس کے خلاف کیس ہو رہا ہے, تو پھر ہم کیسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گئے سمجھ لیں in some sense. But all of these questions don't really require any human being, کیونکہ ان تینوں سوالوں سے یہ کانسیپٹ نہیں چیلنج ہو رہا کہ کیا اللہ ہے کہ نہیں. اللہ کے ہونے کی ان تینوں سوالوں کے جواب میں کوئی بھی تفصیل نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ ہیں کہ نہیں وہ آپ نے چیلنج نہیں کیا ابھی تک, سمجھ رہے ہیں. مطلب فار می اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ اللہ Yeah, you just want to know the attributes of Allah Ta'ala. میں آپ کی بات سمجھ گیا. It's a concept, it's not a physical thing. For me, challenging these attributes is kind of challenging. I know it's kind of, but that's where I want you to come at. کہ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عدل نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ عدل کے کانسیپٹ پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں بس کہتے ہیں میں بس ایسے ہی مانو, میں ایسا ہی ہوں, ٹھیک ہے. جس کو آپ نے سیکنڈ کوشچن میں, تو اگر ماننا ہے تو مانو, نہیں تو دوزخ ہے. اس کانسیپٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو حیت ہے نا, دا پریزنس آف دس بینگ ڈز ناٹ ریئلی شیک. ہمیں کوئی ظالم اللہ بھی تو اللہ ہی ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل اس کانسیپٹ سے اگر ہم نعوذ باللہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے تو اللہ ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اللہ ہے بھی کہ نہیں. یہ کانسیپٹ بڑی شدید بحث سے ہزاروں سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ ان تینوں سوالوں کے تھرو نہیں نکلتا وہ والا کانسیپٹ, وہ چیلنج. سو ان یور مائنڈ یو فرسٹ ہیو ٹو سیٹل کہ ہاں اللہ ٹھیک ہے, میں سمجھ نہیں سکا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار محبت کو, میں ان کی جسٹس کو بھی نہیں سمجھ سکا, مگر یہ میں ماننے سے قاصر ہوں کہ ہم خود ہی آ گئے ادھر, کسی نے تو بنایا ہمیں. فار می اس کانسیپٹ کے اندر مجھے مطلب آئی فیل لائک کہ I don't have enough knowledge. Yeah, I get that. What I want you to understand is that where I'm coming from is that if مطلب obviously میں اس کو اسٹانس سے فار ایگزامپل رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جی ہاں نہیں, میں یہ بہت ضروری ہے اس بارے میں بات ضروری ہو تاکہ میں آپ کو نا وہ ایک سینسیکل بیسس جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں شیک جو ہے نا وہ نہ ہونی بہت ضروری ہے کہ کیا ہمیں آپس میں, کیونکہ یہ کانشیس مائنڈ کے سوال ہیں سارے, بڑے اچھے سوال ہیں. اسی لیے کانشیس مائنڈ سب سے پہلے یہ اسٹیبلش تو کر ہی لیتی ہے کہ یار خود تو نہیں بن جاتے درخت, خود ہی تو نہیں انسان اور کائنات بن جاتی. وی ہیو ٹو ہیو سم ایجنٹ who came up. Now do I actually want to worship that agent or not? That's a separate
these are the questions that actually come into play. But before that, a totally different consciousness is required, which of course this is a prerequisite, جو کہ میرا خیال ہے یہ اس طرح کے دماغ میں پہلے سے ہی ہوتی ہے کہ ہاں کسی نے تو بنایا ہمیں بھائی, یہ تکا نہیں لگا ہوا, اتنا بڑا الگوریتم تکے سے نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور کائنات کے اتنے پرفیکٹ بیلنسز, کچھ بھی شیک نہیں ہو رہا, سب کچھ کروڑوں سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ہماری اپنی کانشیسنیس اٹ سیلف جو ہے وہ کسی اور جگہ پائی نہیں جاتی, ہمارا اپنا حلیہ ہی نہیں کہیں اور پایا جاتا کائنات میں. وائی اور ہاؤ ڈڈ وی کم ان ٹو بینگ, یہ ہمیں پتہ ہے. For me seeing this thing کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہمیں پتہ نہیں ہے, مطلب دا ریزن بینگ کہ میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں بگ بینگ اور پھر ساری جو الگوریتمز میں نے پڑھی نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں کہ ایوولوشن کیا ہے اور کاسمک تھیوری کیا چلتی ہے. تو پھر تو بے حد ضروری ہوگا کہ ہم پہلے اس چیز کو اسٹیبلش کر لینا, تاکہ کیونکہ ان تینوں سوالوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا پھر, کہ ایک انسان جب یہ سوچتے ہیں نا کہ یار کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے سارا نظام چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹریلینس آف ایگزامپلس اور سائنس ہمیں نظر آئی جا رہے ہیں, سائنس کے تھرو بھی, میتھمیٹکس کے تھرو بھی, تھیولوجی میں بھی, فزکس میں تو میٹا فزکس میں, ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سے کانسیپٹ آتا ہے کہ یہ روح کیا ہے بھائی, یہ کون سے کانشیسنیس کی بات ہو رہی ہے, یہ پورے کے پورے بیلنسنگ اینڈ گریوٹی اینڈ ٹائم کا کانسیپٹ کس طرف, ہر چیز ایک طرف کیوں چلی جا رہی ہے, وائی از ایوری تھنگ گوئنگ ٹوورڈز اے سرٹن ڈائریکشن آف اٹس اون ڈیتھ اینڈ سو آن سو فورتھ. اور سارے کے سارے جو ہیں وہ بندے جو کلیم کرتے ہیں ہم نبی ہیں, وہ ایک خاص موریلٹی کو کیوں کلیم کرتے ہوئے آئے ہیں, پھر ان کے اوپر اس لیول کے اوپر جو ٹیسٹ کے میکینزم اور عذاب اور جو کچھ بھی آیا ہے سارا کا سارا ہسٹوریکلی ایویڈنٹ ہے, پھر سو آن سو فورتھ. میں آپ کیا تفصیل میں جاؤں, اینی اینڈ ایوری ہیومن بینگ وانٹس ٹو تھنک کہ اوکے فرسٹ آف آل لیٹس اسٹیبلش کہ کوئی ایک ذات ہے. اب اس ذات کی کیا میکینیکل اپلیکیشن دماغ نے کرنی ہوتی ہے ٹو اسٹارٹ ورشپنگ دیٹ بینگ, اس کے اندر یہ تینوں ایٹریبیوٹس آتے ہیں. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ whoever has these sort of questions, first jump into the question of whether there is a God or not. And if you find God, then you will have a very, very easy time understanding what I'm about to tell you to answer these three questions. First and foremost, let's just start in a descending order. جو آپ کا تیسرا سوال ہے نا, وہ اس کے اندر سے دونوں سوالوں کے آنسرز نکل سکتے ہیں. میں تینوں کو الگ الگ ہی ڈسکس کرتے ہیں ابھی. جو سینس آف جسٹس ہے نا, جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں گے نا, چاہے آپ اس وقت رحم کا کانسیپٹ نہ بھی رکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی جو اومنیپٹنس ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ کی, جو میجسٹی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کیس نہیں قیامت والے دن ہو سکتا. سمجھ آئی؟ مطلب ایک ہاتھی کے خلاف چیونٹی کا کیس نہیں ہو سکتا, تو آپ اللہ کی بات ہو رہی ہے, کیا نقصان پہنچا لے گی ایک ہم جیسی ذات اللہ کو. تو جب ڈیمیج ہی نہیں ہوتا تو کرائم کمیٹی نہیں ہوتا. اف دیر از نو لاس دیر از نو کرائم. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس از آور سینس آف جسٹس. میں ابھی اپنے ریشنل کی باتیں کر رہا ہوں. جب کسی کا نقصان میں نے کیا ہی نہیں تو پھر کیا ایف آئی آر کاٹنی, کر نہیں سکتے یا کیا ہی نہیں. ہم دیکھیں جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم تو جس کانسیپٹ آف اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک اور نبیوں نے بتایا, آپ اسی کانسیپٹ کو چیلنج کریں نا بیسکلی. تو جس کانسیپٹ کے اوپر اسلام کا جو کانسیپٹ ہے, ایون کرسچینٹی کا بھی, ایون خیر کرسچینٹی کا نہیں کیونکہ ان کے خدا کو تو ہم سولی پہ چڑھا چکے, ٹھیک ہے. یہودیزم کا جو کانسیپٹ ہے اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کا, اس کا تو بال بھی کا نہیں کیا جا سکتا. تو پھر کیا کس بات کی جسٹس کی بات ہو رہی ہے, جب میں نے آپ کا کوئی نقصان ہی نہیں کیا تو پھر کس بات کے ازالے. سمجھ رہے؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اس نے ہمارا نقصان نہیں کیا, ہم نے دنیا میں کسی بھی لائف کے کسی بھی بندے نے اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کیا نا. جب اللہ تعالیٰ کا نقصان ہی نہیں کرتے تو پھر سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سزا, مطلب سزا جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ہمیں سزا دے رہا ہے, ہاں, وہ کس کے بدلے میں دے رہا ہے, وہ کس بدلے میں دے. یس, دیٹس دا ریئل کوسچن. بیکاز اللہ کو تو ہم, فار ایگزامپل میں گن ایجاد کرتا ہوں آسمان میں گولیاں, اور اللہ کو لگیں گی گولیاں. ایسے بھی کفار ہے نا, یاجوج ماجوج نے بھی تو آسمان میں تیر چلانا نا آ کے. فرعون نے بھی تو اوپر جانے کی بات کی تھی نا, ٹاور بناؤ, میں اوپر جا کے لڑ کے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر کہا نا, اوپر آ کے دیکھ لے قوت ہے تیری, تو دیکھ لیں گے کون سلطان کون ہے. تو کوشچن از ویری سینس. میں جو آرگیومنٹ دے رہا ہوں نا اس کی سینس پکڑیں پہلے تو, کہ جب تک کہ آپ کسی ایک ہستی کا نقصان نہیں کرتے آپ اس کے کرمنل نہیں ہیں. سو آئی کینٹ بی پنشڈ فار اے کرائم آئی کینٹ ایون کمٹ. سمجھ رہے؟ سو وائی از دس پنشمنٹ؟ یہ ہیل کی پنشمنٹ کس کے خلاف ہوئی ہے پھر؟
That's the real question کہ کون سا ایسا میں نے کرائم کیا ہے, کس کو نقصان پہنچا دیا بھائی جو مجھے سزا دے رہے ہو. کسی کو تو نقصان پہنچایا نا میں نے, جس کی مجھے دوزخ میں آگ میں جلا جائے گا مجھے. تو اس کا سب سے پہلا آنسر یہ ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو تو نقصان پہنچایا ہم نے. سو یہ کانسیپٹ صرف اسلام میں ہی واضح کر کے بتایا گیا کہ دوز کرائمز which people committed which had repercussions on other people will be punished on the day of judgment. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی رعیت کے اوپر جو آپ نے اثرات چھوڑے تھے نا, یا دنیا پہ جو اثرات چھوڑے تھے, لوگوں کو جو آپ نے گمراہی کی طرف کانسیپچلائز کروایا تھا, یا ایون ایکشن میں لے کے آ گئے تھے لوگوں کو کہ یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا غلط تھاٹ اندر ڈال دی تھی, اس کی وجہ سے جو کچھ بھی انہوں نے کیا, سمجھ رہے ہیں, وہ دس تھنگ جی لوگوں کو نقصان پہنچانے میں یہ غلط چیز ہے. یہ کانسیپٹ بھی ہمیں موریلٹی سے خدا کے تھرو ہی آتا ہے. نہیں, میں ابھی آپ کو جسٹس کی بات بتا رہا ہوں. میں ابھی آتا ہوں, پہلے کوشچن دوسرے کوشچن میں آپ کو پتہ چلے گا ایبسولوٹ موریلٹی آتی کہاں سے. What I'm saying is بیسک سینس آف جسٹس ہمارے اندر ہے کہ بھائی میں نے آپ کو نقصان پہنچایا, اتنا ہی آپ میرا نقصان پہنچا لیں. جسٹس کی تو سینس ہی ہے نا. چھوڑیں اس وقت اسلام کی اس کانسیپٹ کو, یہ ہمارے اندر کی کامن جو انیٹ موریلٹی یہ بتاتی ہے کہ یار جو جتنا نقصان ہے اتنا ازالہ کریں آپ, ٹھیک ہے. ارریکوریبل ڈیمیج ہے تو پھر ارریکوریبل ڈیمیج ہی میں نے بھگتنا ہے. پھر کسی کا بندہ مار دیا تو پھر مجھے بھی مار دو, سمجھ رہے نا. سو the question is when someone or anyone cannot do any damage to Allah subhanahu wa ta'ala, then why are we assuming that اللہ تعالیٰ اپنے بدلے لے رہے ہیں وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے بدلے تو لے ہی نہیں رہے. قیامت والے دن خربوں لوگ جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں سب ایک ہی پلین میں اللہ نے کھڑے کیے نا, تاکہ پتہ چل جائے کہ everyone can see whatever is going on. جتنی بھی ریپرکشنز تھی نا جس بندے نے لوگوں کو جتنے بھی نقصان پہنچائے تھے. فار ایگزامپل ایک اسکالر ہے, غلط ٹیچنگ دیتا ہے, کسی بھی مذہب کا کوئی بھی اسکالر ہے, اس ٹیچنگ کی وجہ سے وہ جو بھی کنونس کرتا ہے کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور اسٹوڈنٹ اس کی بنا کے اوپر جو بھی ایکشن کرتے ہیں, تو وہ اسٹوڈنٹ تو لائبل ہے ہی ہے, مگر فرسٹ جو کرائم کمٹ ہوا ہے نا وہ اسکالر کی طرف سے ہوا, سمجھ رہے. سو اس اسکالر کو ہر اس اسٹوڈنٹ کی بھی سزا ملنی چاہیے. اسٹوڈنٹ کو تو ملنی چاہیے, خود بھی تو سوچتا خالی ایک اسکالر تو نہیں نا دنیا میں آیا. وائی ڈونٹ یو تھنک اینڈ لک ان یور اون یونیورس آف دا سائنس آف دا ٹروتھ whatever that truth is. سوری میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو سزا دینے والا جو بندہ ہے جو خدا ہے وہ یہ سزا صحیح دے رہا ہے. آ رہا ہوں اس کے اوپر, میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کو خالی اس وقت کرائم کی ایبسولوٹ کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ان دا میرر, کیونکہ آپ نا اس وقت لیٹس جسٹ کال اے اسپیڈ ہیئر. دس از اے کیس اگینسٹ ریلیجن ایز اے تھاٹ, ٹھیک ہے. اب ریلیجن ہے جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا, اسی ریلیجن نے کہا ہے کہ اللہ کو تو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا. دوزخ کا کانسیپٹ ورنہ تو ہے ہی نہیں, ڈیوائڈ ریلیجن کی اور کون سے کانسیپٹ ہے دوزخ کا؟ ورنہ تو ایتھیسٹک کہتے ہیں بھائی ہم درخت پیدا ہو جائیں گے, اگلی دفعہ کبوتر پیدا ہو جائیں گے. وی آر سائیکلک پروسیس, زمین دوبارہ ڈائجسٹ کرتی ہے اور ریپروڈیوس کرتی ہے اپنی تمام تر کریشن کو. اوکے آئی گیٹ دیٹ. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں, ایک ایجنسی ہے اوپر, وہ پورے حساب کے ساتھ بندوں کو بھی, جانوروں کو بھی, درختوں کو بھی, پتھروں کو بھی, اور سورج کو بھی, کائنات کو ایک ون ٹائم انٹری کے ساتھ لے کے آتی ہے. اور جو کانشیس بینگ ہے وہ ون ٹائم انٹری کے بعد جو سیکنڈ ٹائم انٹری لیتے ہیں وہ ڈے آف ججمنٹ کے اوپر ایٹرنیٹی کی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے, صرف غصہ ہی ہے, وہ اپنے بدلے اتار رہا ہے وہاں پہ کہ دوزخ میں ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کانسیپٹ ایکچولی نقصان ہی نہیں ہو سکتا, تو غصہ کس بات کا؟ دا ریئل, لیٹ می جسٹ کٹ اسٹریٹ ٹو دا آنسر بیکاز مے بی دیٹس واٹس نیڈیڈ رائٹ ناؤ, کہ میں نے آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, جو بندے سنیں گے غلط بات کی اس ویڈیو پہ, جتنے لوگوں نے نقصان اٹھایا ان سب کا نقصان اٹھانا میں نے وہاں پہ, اس کی سزا مجھے مل رہی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی قیامت والے دن, مجھے انسانوں کو گمراہ کرنے کی سزا ملے گی. نا اب یہ بات ہے کہ سچائی کیا تھی, گمراہی کیا تھی, وہ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی. بٹ دا جسٹس جو ہے نا, جسٹس وہ سب کو اکٹھا کر کے, اس لیے ایک ہی کچہری لگائی گئی ہے, ایک ہی کورٹ ہے کہ آپ آ جائیں کتنے بندے آپ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے, اسیومنگ کہ وہ واقعی موریلٹی ہے, سزا کی بات نہیں ہوتی, موریلٹی ہے. تو اس بیس کے اوپر میں نے جتنے انسانوں کو گمراہ کیا ہوگا اس کو اس وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہوگی, سمجھ رہے. دس از
دا ایکچوئل لاس اور ڈیمیج، اس کی ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں بس چھوٹی سی میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر ٹرسٹ کیسے کروں کہ وہ جسٹس ہی کر رہا ہے، کہ 6 بندوں کا یہ میرا کیس ہے، یہ میرا کیس ہے، اس نے 6 بندوں کو گمراہ کیا ہے، ہاں اس نے 6 بندوں کو اس کو سزا دو. یہ جو بندہ ہے جو خدا ہے، میں اس پہ کیسے ٹرسٹ کروں کہ یہ جسٹ ہی کر رہا ہے؟ آئی اگری کہ آپ اس پہ کیسے ٹرسٹ کریں. آپ یہ بتائیں کسی پہ بھی کوئی بھی بندہ کس بیس پہ ٹرسٹ کرتا ہے؟ ابھی چھوڑ دیں کہ آپ کس پہ ٹرسٹ کریں، یہ بتائیں کہ ٹرسٹ کی بیسس ریکوائرمنٹ کیا ہے، بیسکس آف دا بیسس آف اینی ہیومن بینگس ریشنل ریکوائرمنٹ فار می ٹو ٹرسٹ سم ون کہ ہاں از گوئنگ ٹو ڈو جسٹس. فار ہیومن مطلب ہم تو سچائی کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور زیادتی نہیں کرتا کا مطلب یہی ہے کہ ایکول رائٹ سے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سچا ہے نا، وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ بیکاز وہ جو چیز سامنے دکھا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وی کین سی دیٹ ہی از ڈوئنگ جسٹس اینڈ ہی از این آنیسٹ مین، کیونکہ ہم اس کے باطن اور ظاہر کو ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں جگہوں کے اوپر، سمجھ رہے ہیں. نا قیامت والے دن کی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں. قیامت والے دن تو وہ جو مرے ہوئے ہیں نا وہ بھی اٹھ کے آئیں گے. جو چیزیں یہاں پہ ہم نے ختم کر دی ہوئی ہیں، ایکسٹنگوش ہو چکی ہیں، وہ بھی آ جائیں گے کہ یہ سارے نقصانات اس نے کیے. ہر چیز فزکس کی لا کے اندر نظر آ رہی ہوگی، نقصانات نظر آ رہے ہوں گے. ہاتھ جو بولنے والی حدیث ہے نا اس کی تھرو بتا رہا ہوں، ایوری سنگل تھنگ ول بی رائٹ دیئر. سو اللہ تعالیٰ نہ بھی ہونا ادھر، صرف قیامت والے دن کی وہ جو غیب کے پردے پھٹنے کی وجہ سے جو کیپیبلٹی انسانوں کو مل جانی ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے سب کو پتہ چل جائے گا کہ جسٹس ہو رہا ہے ادھر، کیونکہ ہر نقصان کی آیوٹا بھی نظر آ رہا ہوگا. ویٹ ہوتا نا، ویٹ، ہر ایک نقصان کا اوور آل ویٹ نکل رہا ہوگا کہ پھر اس کے بدلے پھر اسی کی کمپنسیشن ملے گی. سمجھ رہے؟ تو حق کی جو بات ہے نا، سچائی کی، وہ تو اس لیول پہ یہاں ہونی ہے ادھر کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کی غیبت کی تھی یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی غیبت کی، اس کی وجہ سے آپ کا کیا نقصان ہو؟ آپ کی کوئی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی اور نوکری میں آپ کو نقصان ہو گیا. میم جس یہ شادی نہیں ہو سکی اور whatever کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پروموشن نہیں ہو سکی، میں نے آپ کی غیبت کر دی، میں آپ کا کولیگ ہوں. نظر آ رہی ہے کوئی بات؟ نہیں نظر آ رہی نا، دنیا میں نہیں نظر آتی ایسی بات، تبھی تو غیبت ہوتی ہے، پیٹ پیچھے کی جاتی ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کے دلوں میں کیا، حالانکہ کسی نے بدگمانی ڈال دی ہوتی. قیامت والے دن وہ سارا کا سارا کچھ سامنے نظر دکھایا جائے گا کہ اتنے بندے افیکٹ ہوئے تھے تیری اس غیبت سے، اس بندے کی ریپوٹیشن میں اتنا ڈیمیج آیا تھا، اس ریپوٹیشن کی ڈیمیج سے اس کو اتنا نقصان ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ٹینجبلز نظر آ رہے ہیں قیامت والے دن. یہ ایک خاص خصوصیت قیامت والے دن کی حدیث میں اتنی لیول پہ کلیئرٹی دے دی گئی تاکہ یہ پتہ چل جائے سب کو کہ کسی بھی بندے کو یہ نہیں لگے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، بیکاز ایوری ون ول بی لوکنگ ایٹ آل آف دا ریپرکشنز، all of the repercussions, and those repercussions will be weighed کہ کتنے پوائنٹ، کتنے یونٹس ہیں نا، ایک خاص یونٹ میں نظر آ رہا ہے سب کو کہ یار اتنے کلو پل رہا میرا نیچے جا رہا ہے، مجھے اتنے ثواب اور چاہیے ہوں گے، میں نے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کی ہوگی جو فلاں 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 so on. So what you want from a just ruler or judge is so little، آپ کو اتنا زیادہ مل جانا ہے ادھر سے، باقی سینس وہی ہوگی کہ یار ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسٹس ہو رہا ہے. جی ہاں، سب کچھ نظر آ رہا ہے. وہ چیزیں جو دنیا میں انسانوں کی آنکھوں کو نظر بھی نہیں آ سکتی، وہ بھی مطلب ایک بچے کو نظر آ رہی ہے ادھر کہ یار یہ کس لیول کے اوپر ہر گناہ کی ریپرکشن نظر آ رہی ہے، ہر ثواب کی ریپرکشن نظر آ رہی ہے. پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہمیں، باقاعدہ پہاڑی کہنا ہے نا کہ پائلز اینڈ پائلز ہوئی ہوئی ہیں نیکیاں بھی اور گناہ بھی، اور ہر ایک کی اپنی اپنی لیبلنگ ہوئی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے میں نے کیا کرتوت کیے تھے، ان کی کیا کیا اثرات آپ مجھے بھگتنے پڑے. ایون سیئنگ دس تھنگ کہ جو آپ کا بلیف ہے یہ ایسے سب کچھ نظر آئے گا، یہ بلیو کہ خدا جو ہے آپ کو یہ سب کچھ دکھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیوں بتایا ہمیں؟ تاکہ اس طرح کا جو دماغ ہے نا، جو سچے سوال پوچھتا ہے، یہ سچا سوال ہے آپ کا، اس کو سب سے پہلے کلیئرٹی ملے کہ یار ورنہ تو عام لوگ سوچتے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہم نے مان لیا. وہ بھی ایک قسم ہوتی ہے ان دماغ کی، کوئی بات نہیں، وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ نیک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو تنگ ہی نہیں کرتا شیطان. یہاں پہ آ کے یہ والے دماغ کی جو اللہ نے بنایا ہوا نا دماغ، اس کی ریکوائرمنٹ جو تھی نا، جو آپ کی جینوئن ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے 1400 سال پہلے یہ حدیث مل چکی ہوئی ہے. ورنہ اس حدیث کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو ایسے سوالوں کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی. کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. ایسے ایسے کہ ایک بندہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے پیچھے لوگوں کے پاس جا رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی یونٹ ویلیو نظر آ رہی ہے.
سمجھ رہے؟ The very presence of this hadith, the very presence of this concept actually completes the puzzle of this kind of question. You are the lock and this is the key. You have to understand that. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بلیف ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بلیف کسی ریٹن ٹیکسٹ کے اوپر ہے. وہ ریٹن ٹیکسٹ کی پریزنس اٹ سیلف بتا دیتی ہے کہ یہ جو سوال تھا یہ بڑا جینوئن تھا, اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے جواب کے اوپر کوئی ایسی حدیث ہوتی کہ وہاں کا کوئی لینڈسکیپ تو بتائیں, وہاں پہ ہو کیا رہا ہوگا. یہاں تک بتا دیا کہ ایک انسان, اگر میں پاکستان میں اس وقت, ٹھیک ہے, کینیڈا میں رہا ہوں, امریکہ میں رہا ہوں, میں اگر فار ایگزامپل سائبیریا چلا جاتا ہوں ٹور سائٹ سینگ کے لیے, وہاں مر جاتا ہوں, وہیں پہ دفنا دے رہتا ہوں, قیامت والے دن مجھے وہاں سے اٹھا کے جس جگہ پہ میں نے عمر گزاری ہے نا, وہاں پہ اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اکیلے میں نہیں کچھ ہونا میرے ساتھ وہاں پہ, سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو پردہ پوشی کرنے کو, اگر میں نے کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی بیلنس ہو رہا نا. سو دیٹ پیپل وڈ نو کہ ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ ایز یو اینڈ می سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف اس, ایکسپٹ اے ملین ٹائمز مور, بیکاز میں آپ کے اندر کی تو آپ بات نہیں جانتا. اس وقت سب چیزیں عیاں کر دی جائیں گی. سو دا سینس آف جسٹس ڈز ناٹ ایون ریکوائر اللہ تعالیٰز رولنگ. پیپل ول بی نوئنگ دیم سیلوز کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیپل ول نوئنگ دیم سیلوز بیکاز اٹس ایوری تھنگ از سو ویزیبل. میری غیبتیں نظر آ رہی ہیں, میری چغلیاں نظر آ رہی ہیں, میرے اندر کے پرسنل ہوئے ہوئے گناہ نظر آ رہے ہیں. یہاں تک وہ حدیث ہے بڑی کلیئر کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب آ جائیں گے جیسے کہ ان کے ناک سے میری ناک ٹکرا رہی ہو, اس لیول پہ, اور وسپر کر کے بتائیں گے کہ پوری لائف تو نے ایسے گزاری ہوئی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کی ریپرکشن میں نہیں آتی, یہیں پہ تیرے ساتھ میں ڈیل کر لیتا ہوں کہ کیا امبیرس ہونا تو نے. اور اگر لوگوں کی ریپرکشن میں آ گئی, میں نے ایسے گناہ کیے جس سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, پھر تو ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہونا. میں نے جن لوگوں کو میں نے ذلیل کروایا ان سب کے سامنے میں نے ذلیل ہونا. This is the repercussion matrix. Now you have to understand how important this concept is. It's not about whether it's right or not. The presence of this concept should satisfy کہ یہ تو جسٹس کی اللہ تعالیٰ کی جو اذن ہے نا, اسی سے جسٹس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آگے کیا ایک بندے کی کوٹ کچہری لگانی ہے, اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہی, ایون اللہ خود ہی کر رہے ہوں گے وہاں پہ. مگر I hope this whole pyramid is visible in front of you کہ جو ریکوائرمنٹ آپ کے دل میں آتی ہے نا جسٹس کی, اور جو بھی دنیا کا سب سے نیک اور صادق اور امین بندہ آپ کے ذہن میں اس وقت ہے وہ جسٹس کرے, وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایسی چیزیں سوچ رہا ہے جو آپ کو نہیں نظر آ رہی, اس کے بھی ایسے معاملات ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے. اگر ہر انسان کے چھپے ہوئے گناہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے نا, مجھے اور آپ کو, دنیا میں کسی بھی عدالت میں نہیں جاؤں گا میں, کیونکہ ہر بندے کے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے تو اس طرح کا آدمی ہو, تو کیا جسٹس کرے گا. ٹھیک ہے, یہ والے سارے کے سارے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے غیب میں کر دیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سی نا, ورنہ میں آپ کے دلوں کے حل کرنا شروع کر دوں تو آپ میری عزت کریں گے. اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میرے دل میں کیا ہے, تو آپ کہیں گے سر آپ نے تو کچھ سال پہلے یہ کام بھی کیا ہوا ہے. آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے, ویڈیو بنانے بیٹھ گئے. ایوری ون از بینگ پروٹیکٹیڈ تھرو دس گیپ. وہاں پہ نو ون ول بی پروٹیکٹیڈ کہ میں بچ گیا بھائی کیونکہ میں نے اندر رکھی ہوئی تھی کوئی بات. سو ہر چیز کھول کے ایسے بیان کر دی جائے گی. بالکل ایوری ہوا میں نا, یہ بھی حدیث ہے کہ فرشتے اعمال ہوا میں لکھ رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ٹاور چل رہے ہوتے ہیں ہمارے. اس کے اوپر ایک پراپر ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ یہ وہ والی ڈیٹا سورس ہے جو ہم تو اس وقت آ گئے ہیں نا ڈیٹا ریڈیو ویو کے اوپر سیو کرنے. تو وی آر گوئنگ ٹو سیو دیم ان دیٹ سورٹ آف ٹیکنالوجی ایز ویل. واٹ آئی ایم سیئنگ از اس طریقے سے نظر آ رہا ہوگا, اس طریقے سے فرشتوں کو نظر آ رہا ہوتا. ایسے ایسے اعمالوں کی لسٹ لگی ہوئی ہے جو کہ کیا پتہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میرے اعمال دنیا کو بھی نظر آ رہے ہوں گے, اور آپ کے مجھے آپ کے, اور ہم سوچ رہے ہوں گے کہ یار فلاں جگہ کے اوپر مجھے تیری وہ چیز اگر مل جائے ٹریڈ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے تیرے خلاف بنا کیا. اگر ہوگا تو وہ تو ایسا پوائنٹ ہوگا کہ کسی کو نظر آتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. پر ہم سین جو آپ نے سچ کی بات کی نا کہ ایک بندہ سچا ہو تبھی جسٹس کر سکتا ہے, تو سچ کی جو بیسک کانسیپچولیٹی اور ٹرانسپیرنسی ہے, یہ ٹرانسپیرنسی وہاں پہ ملین ٹائمز کلیئر ہوگی کمپیئر ٹو اینی ٹرانسپیرنٹ اور سچا آدمی دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا. ٹھیک ہے, مطلب لیکن الٹیمیٹلی دیٹس the believe نا, مطلب ابھی آپ یقین کر رہے ہیں نا اس بات کی کہ یہ ہوگا. What I'm saying is میرا یہی سوال تھا کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے no, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس ہوگا تو مان لو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں آ گیا نہیں, 1400 سال پہلے اس طرح کی کانشیسنیس کو آنسر کیا گیا ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, it's a historical evidence argument I'm giving you. I'm not giving you my belief here. 1400 سے پہلے بھی کسی نے یہ سوال کیا بے شک کیا ہوگا, وہ جواب دے دیا اس کا, وہی حدیث میں آ گیا. تو مگر یہ جواب اتنا پرفیکٹ ہے نا کہ اگر سینس آف جسٹس ہے تو ایسی ہی چاہیے نا. ٹھیک ہے, اگر ہمیں کوئی سینس آف جسٹس چاہیے تو منیمم ایسی ہی چاہیے نا کہ ہر چیز سب کے سامنے ہو.
تب پتہ چلے گا کہ یار خود ہی بیلنس کرنے کے ڈو اٹ یور سیلف جسٹس چل رہا ہے, IKEA ماڈل. بس سمجھ رہے, we go outside and we look at all of the people and it's like, okay, this is my calculator, I can see all of this and whatever you've done, okay, this is what we're going to be dealt with if there is a dealing to be done with. سمجھ رہے. سو یہ ہے معاملہ جس پہ حدیث نے کہا نا کہ ہاتھ بھی بول رہے ہوں گے لوگوں کی, ٹانگیں بھی بول رہی ہوں گی, زبان بول رہی ہوگی, ایوری تھنگ ول بی in the open. So if you think there is a need of justice in your heart, سمجھ رہی, یہ بکرے کو کیوں نہیں ہوتی ہے, بلی کتے کو کیوں نہیں ہوتی ہے, آپ کو کسی وجہ سے سینس آف نیڈ آئی ہے نا آپ کے اندر کہ جسٹس ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اصلی سوال تو یہ ہے, یہ سوال نہیں ہے کہ وہاں پہ جسٹس ہوگا کہ نہیں. وائی دا ہیل ڈڈ یو کم اپ ود دس؟ ہاؤ ڈڈ یو کم اپ ود دس جینوئن نیڈ آف جسٹس؟ سوچیں تو صحیح کبھی. ایسے تو تھوڑا بہت کتے بلیوں کو بھی یہ جسٹس والی فیلنگ تھوڑا بہت آ جاتا ہوگا. کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے کانشیسنس؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہی تو unanswered question. No, see, what I'm saying is the actual presence of all of this is one of the biggest signs that somebody put it there. Because we did you create it? I didn't create it. تو پھر وہی بڑی سوال ہوتا ہے نا کہ I don't know about it. Physics کے through explain نہیں ہوتی نا. Explain نہیں ہوتی. ہاں نا. So what I'm saying is کہ the fact that physics بھی بتاتی ہے نا, chemistry بتاتی ہے کہ میرے اندر ہے تو صحیح. I can swear upon it کہ yes, I want justice. But where did I come up with this whole concept of that need? یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور اچانک ایک لسٹ آف پیپل آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اوپر سے آئی ہوئی ساری یہ کہانی, یہ لو آنسر سارے. اور میں کہتا ہوں تیرے پاس کہاں سے آئی یہ سارے کے سارے, یہ کتاب کہاں سے آ گئی تیرے پاس؟ اینڈ از لائک یار جس نے بنایا نا تجھے اس نے آنسر دیے. انڈرسٹینڈ دا لاک اینڈ کی پرنسپل ہیئر. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بلیو ور مائی بلیو. وٹ آئی ایم سیئنگ از think of how did all of this come. اتنا بڑا کوئنسیڈنس ہو گیا ہے کہ قرآن پاک نے وہی والی کانشیسنس کی باتیں کر دی ہیں جو ہمارے اندر ہر بچے کے اندر ہوتی ہیں. یہ کوئنسیڈنس ہے. جسٹس تو بہت پہلے سے چلتا رہا, مطلب اس طرح کی باتیں تو صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آدم سے لے کے نوح سے لے کے سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ایک ہی پیغام دیتے ہیں. کسی ایک نبی نے بھی پیغام میں آلٹرنیشن نہیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ سو دا پوائنٹ از, and I'm not talking about the قرآن ہی ہے کہ قرآن سے ثابت ہے, اور ہسٹری بتاتی ہے. آپ جتنے بھی مذاہب اٹھا لیں, دنیا کے سارے مذاہب اٹھا لیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈیوائن ہیں, اور آپ دیکھیں گے موریلٹی کی وہی ڈیفینیشن لے کے بیٹھے ہوئے, وہ نیوزی لینڈ کے ہوں یا امیزون کے ہوں, یورپ کے ہوں یا مڈل ایسٹ کے ہوں, یہ سب کے سب کی موریلٹی کی ڈیفینیشن سنگولر کیسے ہو گئی؟ وائی از ناٹ دیر اے گروپ آف پیپل ہو سیز یا مجھے انجسٹس میں عجیب مزہ آتا ہے, اس کو کیوں نہیں پیدا ہو رہا ابھی تک ایک گروپ؟ یہ پھر لہرا چل جاتا ہے بیکاز LGBT کی موریلٹی پہ آتے ہیں کہ ان کو جسٹس کی بات, موریلٹی کے اندر امپلیکیشنز کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, تو پریزنس آف موریلٹی کی بات کر رہا ہوں. کوئی لیسبین ہو وہ تو یہ تو نہیں کہتی I do not want to do on people whatever I want to be done on myself. No, she also says that I want to be treated as the way I want to treat people. Sense of morality کا تو بیسک سینس آف جسٹس کی جو سو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اصلی کہانی تو یہ ہے. سو دا ریئل کوشچن از دا ویری پریزنس آف morality itself is an unexplainable phenomena through your regular realms of science. اور جو 5 حصے ہیں نا یہ اسے ایکسپلین نہیں ہو سک رہا, somehow نہیں ہو سک رہا. تو یہ ہمیں ایک سینسیکل آرگیومنٹ خود کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ تو اینیملسٹکلی پاسبل نہیں ہے, یہ فزکس کے فنومنا سے پاسبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک میٹا فزیکل کانسیپٹ ہے کہ جو دین والے لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. saying this it's not possible is something else. saying this we are going to find it or we are working on it. Well, we're not even started to work towards it. So okay. Consciousness کے اوپر اب جیسے the quantum mechanics, اس میں آپ کو جو observable جو بندہ تھا شروڈنگرز کیٹ کو ایگزامپل ہے کہ there is multi universe. At least we are going کہ کیا چل رہا ہے, ملٹی یونیورس کیا ہے. جا تو رہے رادر کہ ہم اس کو اسٹاپ کر کے ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم religious سے divine text. I hope they're going towards it. I'm not saying since they're not going towards it so they're wrong. What I'm saying is I know I'm studying it now, so what they're trying to explain is not consciousness, they're actually trying to explain existentialism. Okay, that's a totally different ball game. Existentialism اور consciousness کتابیں ہی اور ہیں. آپ کا سوال existentialism کے اوپر نہیں ہے, consciousness کے اوپر. So consciousness کا
کے اوپر کام اللہ کرے ہو. میں تو چاہتا ہوں سائنس سارے کے سارے آج اس کے اوپر, مگر ابھی تک گئی نہیں ہے. سو یو رائٹ, کیا ابھی نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے, مگر ابھی تک تو ہمارے پاس جو ایکسپلینیشن ہے وہ نہ صرف سینسیکل ہے بلکہ اٹ ایکچولی سیٹسفائز دیٹ ویری کوشچن. سو ابھی تک اٹ ول بی جسٹ ایروگینٹ آن مائی پارٹ کہ یار میرے پاس سوال تو مگر تمہاری کتاب اور مجھے باقی کانسیپٹ نہیں پسند تو میں یہ بھی نہیں مانتا, تمہارے باقی کانسیپٹ نہیں پسند تو یہ والا جو مجھے نظر آ رہا ہے صحیح ہے میں یہ بھی نہیں مانوں گا, یہ ایروگینس ہوگی نا. پھر اس سوال تو یہی ہے نا کہ آپ اسی پہ آپ فورس کر رہے ہیں, آیا کہاں سے, کیا یہ چیز آئی کہاں سے, اگر کسی نے تو ڈالی ہوگی, کسی نے تو ڈالی ہوگی. نہیں چونکہ یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آیا کہاں سے, چونکہ یہ ہے اور اس کا آنسر کتاب میں بھی پڑا ہوا ہے, تو آئی ول بی جسٹ ایروگینٹ کہ نہیں میں نے تیری والی کتاب نہیں مانی کیونکہ تیری کتاب ہے کچھ حصے میں نہیں مانتا تو یہ بھی نہیں مانوں گا. سمجھ رہے؟ اس کے بارے میں کیا مطلب, ایسا کوئی چیز ہے لاجیکل تو ہے نہیں اس مطلب کانشیسنس کے بارے میں ایسے کیا آپ نے مجھے کہا ہے کہ مجھے جسٹس کی وہاں پہ بتائیں اللہ تعالیٰ, ہم تیسرے بندے کو لے کے آنا, کوئی منصف چاہیے ہمیں بیچ میں, کوئی آربیٹریشن کرے آ کے. جب میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, جس طریقے کا نقشہ اللہ نے بنایا ہوا ہے نا, اللہ کی بھی اتنی ٹرانسپیرنسی ہونی ہے کہ ہر بندے کو خود ہی پتہ چل جانا ہے, خود ہی پتہ چل جانا ہے کہ یار یہ سارے کے سارے بیلنسز کیسے ہو رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خود انٹرونشن کر رہے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں پہ جسٹس بنتا ہوگا نا, تو جا رہا ہوگا, میں ادھر بھی معافی کے ٹوکن تجھے دیتا رہوں گا. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, میں یہی تو میرے دماغ سے بیٹھ جاتی ہے. بتاتا ہوں, وہ آپ کے پہلے کوشچن کا ہے, وہ اپنے پہلے کوشچن. میں ابھی اس وقت جسٹس کے اس پیمانے کو سمجھا رہا ہوں آپ کو. اب آتے ہیں اسی ٹوکن کی بات اس وقت کر رہا تھا کہ اس وقت پتہ نہیں وہ ٹوکن ادھر کا کرتا ہے ادھر کا کرتا ہے. نہیں, وہ بتایا اللہ نے نا, بارہ بتایا. اب سب سے بڑا جو ٹوکن ہے وہ پتا کیا ہے کہ دوزخ کی بھی ساری سزا کرنے کے بعد, جن لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد وہ دوزخ میں گئے نا, اسی دوزخ کے اس معاملے کے بعد اس نعمت تک پہنچ جائیں گے. ناؤ لیٹس جسٹ کوئکلی گو انٹو یور the actual concept کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیا پتا اس سے زیادہ کلیئرٹی آپ کو ملے. We started with the very instrument of justice and the very fact that the demand of justice was within every human being. Now, the question is, where is this justice coming from? And that's the real question. So, the fact that ہمیں یہ کیوں بتایا نہیں جاتا, اللہ کے قرآن پاک میں اللہ نے کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری جو کائنات کا سسٹم ہے اور جنت دوزخ کی جو بیسس اس کے کور میں رکھی, وہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ بنائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا. اور پھر انسانوں کی جو ہماری جو ارواح تھی, روح تھی, اس نے جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ مجھے بتائیں, یہ میں اپنے ذمہ لینا چاہتا ہوں یہ سارا کا سارا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ you won't be able to do this, but you and me, we were like, no, we will be able to do this. We are going to go through all of this and make us go through all of this cycle. تو کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے کہا کہ ہم سے تو نہیں ہونا, ہمیں فری ٹکٹ ہی دے, جنت بنا دی ہمیں دے دیں. We are not going to go through all of those hurdles جو جنت کے راستے میں آپ نے بنائی ہوئی ہیں ساری کی ساری, ہمیں ڈائریکٹ دے دیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈائریکٹ لے لو, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ ہیں جو کہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں یا بچپن میں مر جاتے ہیں, جسے جو ہمیں نظر آتے نا وہ ان بچوں کے اوپر سونامی کیوں آیا, تو ان کے اوپر عذاب کیوں رہا, چھوٹی سی بچی قتل کر دی اس نے. دوز آر آل دوز اسمارٹ پیپل ہو سیڈ کہ ہمیں کوئی ٹیسٹ نہیں چاہیے بھائی. یہ جسٹس والا معاملہ جو ہے نا, یہ ان لوگوں کو دیں جن کو بہت اپنے اوپر اعتبار ہے, ہمیں ڈائریکٹلی جنت میں بھیج دیں. سو وہ لوگ ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ادروائز کی سینس ہی کیا ہے کہ بچے پہ ٹیسٹ کیوں نہیں ہے بھائی, ایسا کیا بچے بالغ میں فرق کیا ہے. وائی از دیر نو ٹیسٹ آن دا چائلڈ, بٹ سنس they do not have that part of the brain which we now know they have consciousness, that prefrontal cortex that actually decides based on some instrument that he's actually come up with through whatever knowledge he has gotten, اس کی بیس کے اوپر وہ پھر کانشیس ڈیسیجن لیتا ہے, ایکشن لے کے آتا ہے, اور پھر اس کی ریپرکشن میٹرک اسٹارٹ ہو جاتی. بچے کی وہ ہوتی نہیں تو وہ ڈائریکٹلی پھر جنت میں پہنچ جاتا اگر وہ اس سے پہلے ہی ایگزٹ لے لے یہاں سے کسی بھی لیول کا. تو یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ کچھ لوگوں نے اس ڈیسیژن کے دوران جو ہے کئی لوگوں نے مطلب بہت لوگوں نے
وہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں چھوڑ دیں آپ, مطلب ہم نے نہیں, یہ جو انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ انسانوں نے کہا نا کہ یہ جو باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بڑے درجات چاہیے, ہمیں یہ درجات نہ دیں, ہمیں پتہ ہے بہت فرق ہے درجات, بہت ہی فرق ہے. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کتنا جو اللہ نے بتایا نا کہ ایک درجے دوسرے درجے میں فرق ہے, کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اس وقت آسمانوں کو ستاروں کو دیکھتے ہو نا, اس طریقے سے نیچے والے درجے اوپر والے درجوں کو دیکھیں گے کہ یار اتنا اوپر کی بازی لے گئے وہ. بٹ دیز پیپل ایٹ دیٹ لیول, دیٹ پوائنٹ ان ٹائم دے سیڈ نو وی ڈونٹ کیئر کس درجے میں جاتے ہیں, ہمیں لوئسٹ درجہ ملے یا ہائر درجہ ملے, ہمیں بس کوئی ٹیسٹ نہیں دینا. اینڈ دے کیم تھرو اینڈ دے ٹک. So you believe in this story کہ یہی ہوا تھا؟ یہ کیا یاد ہے, کیا یاد ایسے کچھ ہوا تھا؟ بل جو یاد نہ آنے کی جو ہے نا وہی تو ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ ہی تو خوبصورتی ہے, ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی نہ ٹیسٹ تو بعد میں شروع ہوئے تھا نا, کہ مجھے یاد ہو کہ میں نے یہ کہا ہے تو میں اس کے لیے پھر ایفرٹ کروں, مجھے یاد ہی نہیں. ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ تمہیں یاد کا ٹیسٹ ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں نظر نہیں آ رہا, یاد آؤں مجھے پتا ہوگا کہ یہ چیز ہوئی ہے تو پھر ٹیسٹ کس بات کا؟ ٹیسٹ اس بات ہے کہ جو میں نے اس کو یاد رکھے, جو میں نے رول مجھے بتائے ہیں, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا ہے, میری عبادت کرنی ہے, ریپ نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, نماز پڑھنی, یہ ٹیسٹ ہے کہ بس مجھے یاد تو ہو کہ ہاں میں نے اوپر جا کے جواب دینا, مجھے یاد ہی نہیں ہے. سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ یہ جتنے بھی سائنس تجھے دے رہا ہوں نا, یہ احسان کے طور پہ دے رہا ہوں تاکہ تجھے یاد آ جائے. آپ خود بتائیں نا, یہ باقی کے جتنے بھی سائنس ہر کتاب میں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ اسی لیے تو دیے کہ یہ کہاں سے آئے ہم, یہ سوال کہاں سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم آئے کہاں سے؟ You understand me? This question popped into your head. Somebody told you that? No. It popped into your own head. اور اتنی ہی خوبصورتی سے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی بتائی گئی کہ how does it start from zero? That a human being just starts thinking by looking at the sun and the moon and all of those things کہ یہ کہاں سے آ رہی چیزیں, what's going on here in the whole universe? Where am I in this whole universe? What is my job here? Or am I jobless? And I can do whatever I want to. جو مرضی کرتا پھر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اور اچانک اندر کا جسٹس ہوتا نہیں, کسی اور کے ساتھ کچھ بھی نہیں, مرضی نہیں چلانی, بیلنس کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بندہ میرے اوپر اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. سو آل آف دیٹ کمز ان ٹو اے پکچر, اینڈ دیٹ پکچر اسٹارٹس ٹو گیٹ اے ہائی ریزولوشن پکچر دا مور یو پونڈر اینڈ دا مور یو کانٹمپلیٹ کہ سارا کا سارا معاملہ بیلنس کیسے کرنا ہے. ایون تو قرآن گیوز یو اے ویری اسٹینڈرڈ کریش کورس, اور اتنا ٹائم بچا لیتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یار دس ہیلپس ایون اف آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیو اٹ, اٹ ڈز ہیلپ ان آنسرنگ آل آف دوز کوسچنس جو کہ میرے ذہن میں بچپن سے ہی آتے ہیں, جو کہ آ رہے ہیں. سو اف یو سے کہ یہ تو بلیف کی بات ہے, تو نہیں, یہ بلیف کی بات نہیں, آئی ایم پوٹنگ اٹ ایز این آرگیومنٹ آن دا ٹیبل کہ تبھی تو میں نے کہا تھا نا کہ ان تینوں سوالوں سے پہلے یہ پتا کرنا ضروری ہے کہ ڈو دیز 3 questions ایکچولی کم ٹو دی آنسر کہ کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں. تو سب سے پہلے تو ان تینوں سوالوں کا کوئی تعلق اس طرح جوابوں سے اللہ نہیں مل رہا. اللہ کے لیے آپ کو سیپریٹلی دیکھنا پڑے گا کہ ویئر ڈڈ وی کم فرام, ہاؤ آر وی اسٹرکچرڈ. میرے پورا کا پورا جی این اے کا 2 بلین جین کا کوڈ آل آف سڈن اپنے تکے کے اوپر آ گیا, اور 7 بلین ابھی ہیں, اس سے پہلے کتنے بلین گزر چکے ہیں. یہ سب کے سب ایک ہی طریقے سے سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں وہی والے موریلٹی کے لاز پریکٹس کرنے ہیں. خود سوچیں نا, بغیر کسی کتاب کے بھی تو موریلٹی پریکٹس ہو ہی رہی ہے نا دنیا میں, وہی کیونکہ نیچرل ہے ہمارے اندر, وہ انسٹلڈ ہے. سو دا کوشچن از کسی ایک گروپ آف کمیونٹی نے کسی اور لیول کے اوپر ایمپتھی کو کیوں نہیں دیکھا. یہ سب کے سب سملر کنکلوژن کیوں ڈرا کر کے بیٹھ گئے. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف جسٹ بلیف, اٹس اے میٹر آف ریشنل دیٹ وی نو دیٹ آل آف دس کین. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم کیوں نہیں شکر ادا کر رہے ہو, کہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ کیوں ہے انسان, اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ ناشکر ہے. میں آپ کو یہاں سے کہوں جاؤ لاہور جاؤ, اور لاہور میں پتہ نہیں کتنے مسئلے میں پھنس جائیں آپ, اور میں کہوں یار تو شکر نہیں ادا کرا, جو بھی لگ گیا تیرے کہنے پہ تو میں لاہور گیا اور تو کہہ رہا شکر کیوں نہیں ادا کرا. You are the one who decided yourself to go through all of this, even though you had the choice not to go through this. That's what you believe. مطلب مجھے تو نہیں یاد پڑتا, نہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی ڈیسیجن لیا ہے, اور جب مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایسا کوئی ڈیسیجن لیا ہے, اور اگر قیامت کے بعد جا کے مجھے یاد آئے گا کہ ہاں یار میں نے لیا تھا, تو میں کس طرح اکاؤنٹیبل ہوں گا. مجھے اکاؤنٹیبل تو نہیں ہونا چاہیے. قیامت کے بعد نہیں یاد آئے گا نا. ابھی کیسے آپ کو یہ ساری کی سارے نشانیاں کیا دکھا رہی ہیں آپ کو؟ کیا مطلب, مجھے گلیکسی نظر آ رہی ہے, مجھے کیا خود ہی آ گئی وہاں پہ, مجھے نہیں پتا کیسے آئی ہیں. لیکن دا تھنگ کہ اس گلیکسی کو دیکھ کے یا میں ان ستاروں کو دیکھ کے میں یہ کہتا ہوں ہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب آؤں گا تو. یہ صرف گلیکسی کی وعدے نہیں آپ کو یاد آ رہے, میں آپ کو آپ کا مصرف یہاں پہ بتا رہا ہوں.
اس مصرف کے اندر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ بیلنس کرنا میرے اندر سے کیوں خواہشیں آ رہی ہیں کہ میں بیلنس ہی کروں یار, لوگوں کے حق نہ مارتا پھروں, یہ کہاں سے آ رہی ہیں آپ کے اندر, سمجھ رہے ہیں؟ دس از وائی آئی سیڈ قرآن گیو یو اے ٹائم سیونگ اسکیم, ایک دم ایکسپیڈائٹ کرا دیتا ہے وہ. کہ میں نے یہ خود ہرڈل لیا تھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ میں نے نہیں لینا لیکن میں نے یہ ہرڈل لیا تھا, یہ بات میں کیسے مجھے ابزارب نہیں ہوتی. آپ نہ مانیں بے شک, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اگر آپ نہیں بھی مانتے کہ آپ نے نہیں لیا تھا, آپ یہ بتائیں وائی ڈو یو فیل دا نیڈ ٹو ڈو گڈ. چھوڑیں, آپ نے وعدہ نہیں کیا ہوا تھا. جن لوگوں کو وعدہ نہیں یاد آیا وہ دوزخ میں تو نہیں سڑیں گے نا. کام تو انہوں نے موریلٹی کی بیس پہ کرنا ہے. یہ تو ہائی لیول آف کانشیسنیس ہے جو کہتی ہے کہ نہیں یار اس کو اور بڑی اسکیموں میں بھی پلیس کروں گا, نہیں تو چھوٹی اسکیموں میں پلیس کرنے والے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگ ہیں جن کو کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے کہ آئے کہاں سے جانا کہاں پہ, پھر بھی نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کو کس بات کی ہے؟ یو یور سیلف ہیو ٹو ایکسپیرئنس the whole life, and you are experiencing the whole life. It's not like you're not experiencing it. Why do you feel the need to do that ultimate good to yourself and to your loved ones? That's not my urge or something. مطلب I'm just trying to find the answer کہ مجھے نہیں پتا کہ good مجھے کرنا ہے. No, I am actually, I'm not, I'm trying to evoke that answer. کہ یہ آپ کی need to do good کہاں سے آ رہی ہے؟ فار می ابھی مجھے ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ کہ وٹ از گڈ. ہاں مجھے پتا ریپ نہیں کرنا, قتل نہیں کرنا, جو کہ بہت بڑی چیزیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ 20 بچوں سے تو پیار کرتے ہیں نا. ہاں ماں باپ سے تو پیار کرتے ہیں نا, دوستوں کے ساتھ تو رحم دلی کرتے ہیں نا. ہمیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں. واٹس دا پوائنٹ آف ڈوئنگ گڈ؟ وہ جانور بھی کرتے ہیں. ہاں کیوں کرتے ہیں؟ ایمپتھی ہے, کیوں ہے مجھے نہیں پتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب ایسی ہے. Now you have a choice. I'm not saying, oh, you know what, you have to believe in it. What I'm saying is, there's a book that actually does say, yeah, you know what, this is the answer is. And you're like, yeah, okay, you know what, I want to go the other way. But yeah, give me an answer on the other way, then okay, I'll go the other way with you. But there is a book that actually does answer the other way. The original question that I have. It says, a very, very big statement as well. It says, if you go the other way, then you're going to lose a lot of other things, which does make sense as well. کہ یار میں اگر لوگوں کو اللہ سے دور کرنا شروع کر رہا ہوں فار ایگزامپل, تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. یس, پورا پیرامڈ کھل جاتا ہے ریپرکشن کا. پوائنٹ آف ڈوئنگ گڈ نکال دیتے ہیں, بیسس آف ڈوئنگ گڈ ہی نکال دیتے ہیں ہم. خالی گڈ فار دا سیک آف ڈوئنگ گڈ جو ہم کر رہے ہیں نا, وہ 7 ارب لوگوں کو بیلنس نہیں ہوتے. وہ 7 ارب تو وہ چھوٹی سی کوشچن ہے نا, پتہ نہیں کتنے خربوں نے آنا ہے, آ چکے ہیں اور آنا ہے اس کے بعد بھی. اوور آل پورے کے پورے سسٹم آف ایول اینڈ گڈ کو بیلنس کرنے کے لیے میں کوئی اور سسٹم ہے تو مجھے بتا دیں. بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, میں یہ مانتا ہوں کہ ریلیجن ایک اچھی چیز ہے سوسائٹی کو چلانے کے لیے, ٹو کنٹرول پیپل. اگر آپ یہ بالکل نکال دیں گے تو ایگزسٹنشل کرائسس میں بندے مرنے شروع ہو جائیں گے. بھائی بے شک آپ ریلیجن کو نہ مانیں, what I'm saying is اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے تو میں اس طرف چلتا ہوں نا. مجھے نہیں فرق پڑتا کوئی پلان ہے, کیونکہ میرا پاس مجھے مقصد ہی نہیں ہے میرے دماغ میں. the all thing I need کہ واقعی کوئی پلان چاہیے اس دنیا کو چلانے کا, اور ادروائز اٹس جسٹ اے پیل بلو ڈاٹ جو کہ now we're coming up to a structured thought. You have a house. You are not living haphazardly in a house. You have a structure in the house which is innately understood by the people of the house, mother, father, daughter, sons, sister, brothers, and everybody. That structure is based on love and justice as well. There is no way the house will stay intact. Everyone wants to, kill everybody else or do wrong to, apna hissa hi maar lوں kis tarike se. That's the difference between animals and human beings, by the way. Okay, at a certain level, the sense of justice in animal kingdom does not really manifest at a level which, even though it does in a greater level, قبیلے کے اندر بیلنس ہی رکھتے ہیں وہ, مگر الفا سارا کچھ ہی کھا رہا تھا. ہمارے الفا سارا کچھ دیتے ہیں, ہمارے باپ ہمارا سارا کچھ دیتے ہیں نا. یو گونا گیو ایوری تھنگ ٹو یور کڈس. یہ پورا کا پورا سسٹم آپ کے گھر میں چل رہا ہے نا, گھر کے اندر. یہ گھر میں کہاں سے آپ نے بنایا؟ نہیں نا بنایا, مگر آپ کو ضرورت ہے تو یوز کر رہے ہیں آپ. اٹس ناٹ اے کلچرل اور سوشل کانسٹرکٹ نا, اٹس اے مورل کانسٹرکٹ دیٹ یور فیملی اسٹینڈنگ آن. اگر صرف سوشل کانسٹرکٹ ہوتا تو کسی ایک ملک میں ایسا فیملی اسٹرکچر ہی نہ ہوتا. یہ پورے کے پوری برازیل سے نیوزی لینڈ تک سب کے فیملی اسٹرکچر میں لو اینڈ جسٹس کیسے چل رہا ہے؟ کچھ اسٹرکچر کے تھرو چل رہا ہے نا آپ. سو اٹ از ون آف دوز یونٹس جسے صاف سمجھ آتی ہے کہ دا ایکچوئل
balance of the human beings is based on love and justice. And so there is a need of love and justice in this planet. Otherwise, jahan pe tooti hai wahan pe ladaiyan, wars and all of that, you know, resources and capitalism and whatever, everyone comes in, plays with that balance of the whole sphere, اور فساد شروع ہوتا ہے. And the fasad is the actual word, جو کہ کلچرز کے اندر ہوتا ہے, سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے, فیملیز کے اندر ہوتا ہے, ملکوں کے اندر ہوتا ہے, اینڈ یو نو وی نو واٹس گوئنگ آن دا پلانٹ. وائی ڈز دیٹ ہیپن؟ بیکاز کسی ایک طرف سے اس جسٹس کی نیڈ کو ابلٹریٹ کر رہا تھا کوئی, کہ وہ میں آئی ڈیزرو مور, اور آئی ڈونٹ ریئلی کیئر فار دوز پور پیپل. وہ لو کے ایلیمنٹ کو ختم کرتا ہے. سو this structure that you think کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, تو نہیں ضرورت تو ہے, you're living on it. I'm sorry, you are the example of it. Otherwise you would not have survived if your mother and father did not show that systematic approach towards you to raise you up. اگر میں نہیں بھی کرتا سروائیو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سروائیو نہیں کرتے, جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں اس کے بینیفٹ کو تو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے نا. What's the benefit on a bigger picture پہ کیا بینیفٹ کا مطلب ہیومن کائنڈ کیا بینیفٹ دے رہا ہے؟ مطلب اسپیشیز کا پورا سروائیول ہی اس بیس کے اوپر یہاں پہ ہو رہا ہے. جتنا ہو رہا ہے ریچرڈ ڈاکنز اس سائٹ میں کر دیتے ہیں کہ ضروری ہے کہ سیلف اس کو, میں ریچرڈ ڈاکنز کی ایگزیکٹ اپوزٹ بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ سیلفش جین ہے, چلا رہا ہے, چلنے کی ضرورت نہیں. وہ اگر سیلفش جین ہوتی نا ہماری, میرا یہ آرگیومنٹ ہے کہ ڈاکنز سوری جو ڈارون ہے نا, اس نے الٹا بول دیا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ سیلفش جین انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہوتی ہے, ایون تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہیومن بینگ سیلف لیس جین ہے. یہ ہمارے اندر جو موریلٹی کا کانسیپٹ ہے, یہ سیلف لیسنس کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں, اور یہ زیادہ بڑے سروائیول لے کے آئے گا دنیا میں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. دا پوائنٹ از اسٹرکچر تو پھر بھی مانتے ہیں نا, آپ ایک اسٹرکچر کے تھرو ہی یہاں تک پہنچے, ہم اس اسٹرکچر کو ہٹا تو نہیں سکتے کوشچن سے. سو جب ادھر ایک اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی نیڈ بھی نظر آ رہی ہے, سو وٹس دا ایکچوئل پرابلم. واپس آتے ہیں کوشچن نمبر 2 پہ آتے ہیں. جی کوشچن نمبر 2 جو ہے نا وہ آپ کا کہ did Allah earn the status of Allah? And if he didn't earn, why would I, or how would I actually come to terms of respect to Allah? So you have to understand, یہ جتنا بھی need of respect or need of you know love and you know whatever emotion you want to attach to the obedience, وہ تو comparison کے index میں نا. میں اور آپ ایک دوڑ کا حصہ ہوں, اور میں آپ کا کنٹمپرری ہوں, آپ بھی کوئی کھلاڑی ہوں, میں بھی کھلاڑی ہوں, اور میں آپ سے بہتر ہوں تو آپ میری رسپیکٹ کریں گے. بل گیٹس اور ٹرمپ اور میں کسی نہ کسی لیول پہ تو ایک ہی دوڑ کا حصہ ہیں, پیسے بنانے کی یا whatever, ٹھیک ہے. اللہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو ہماری دوڑ کا, ہم اللہ کی دوڑ کا حصہ تو رہے ہی نہیں ہے. دوڑ مطلب ایک طرح سے ہمیں وہ پروو ہی کروانا چاہ رہا ہوتا ہے نا بار بار, کہ آئی ایم اے بگر تھنگ, میں نے یہ بنایا, تم نے میری چیزیں نہیں دیکھی, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں تم سے اتنا بڑا ہوں, میں خدا ہوں, میں نے تمہیں کریٹ کیا, میں نے. تو دیٹس اے کائنڈ آف کہ ہم سے کمپیریزن کر رہا ہے کہ بھائی نہیں, ہم سے کمپیریزن نہیں ہے. کمپیریزن ایز ان کہ بتانا پروف کیا مطلب, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں بڑی چیز ہوں. سمجھ لیں اللہ نے نہ بتایا ہوتا, کوئی اور بندہ آگے بتاتا تھا, آپ مان لیتے کیا کہ اللہ نے یہ دیکھو کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. نہیں مانتا. نہیں, اگر وہ صحیح کہہ رہا ہوتا کہ اللہ نے بنائی ہیں, تب آپ کو مسئلہ نہیں تھا نا, کیونکہ یار اللہ تعالیٰ نے ہیوملٹی دکھائی کسی اور بندے کے تھرو آ کے ہمیں بتا دیا. It seems to you as it's an arrogant statement نا, کہ میں نے یہ بنایا, میں نے وہ بنایا, اور آپ ایروگینس کو ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. خالی صرف یہ نہیں کر رہا, وہ خالی اس کے ساتھ پھر چیلنجز بھی کرتا ہے, وہ پھر عذاب بھی بھیج دیتا ہے, تو پھر وہ آخرت کے کانسیپٹ کے اوپر بھی لے کے آتا ہے, وہ آپ کو پھر لا کے عذاب وہ اس بات پہ نہیں بھیجتا. بات سنیں, اللہ تعالیٰ نے عذاب پتہ کب بھیجے؟ جب لوگوں کو گمراہ کرنا شروع ہو گئے. ہم نے یہ تو عذاب والے کانسیپٹ کو تو کلیئر کر لینا آپ. یہ جو آپ کی بات ہے نا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی ایروگینٹ ہے, اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے کیا بنایا, تم بنا کے دکھاؤ, تم ایسی کائنات بنا کے دکھاؤ, کوئی ایک ذرا بنا کے دکھا دو, ٹھیک ہے. وہی نا, اس میں ایروگینس کس بیسس میں اس میں ایروگینس ہے, کیوں ہے؟ جب اس نے خود ہی از اٹرنل, اس نے کچھ اچیو نہیں کیا, بس وٹ ایور اٹ واز لک یا جو بھی تھا کہ وہ اٹرنٹی سے ہے وہ وہاں پہ, تو who gives him this right کہ وہ ایروگینٹ ہو کے ہمیں ٹیسٹ کرے؟ اپنی ایروگینس کے اوپر ٹیسٹ نہیں کر رہے وہ ہمیں, ہم ان کی اللہ کی ایروگینس کو ماننے کے اوپر ٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں اور آپ آپس میں ایروگینس دکھاتے ہیں, کوئی تکلیف ہوتی ہے نا کہ میں کیوں ایروگینس دکھا رہا ہوں. وائی؟ بیکاز وی آر ان دا سیم میٹرکس. سمجھ رہے ہیں,
میں تو ابھی مان نہیں رہا نا اس کو کہ وہ اوپر چلو ٹھیک ہے. میں ابھی مجھے پتا ہے آپ نہیں مان رہے, but I'm saying is اگر میں کل اللہ کا کلیم کروں گا اور میں ایروگنس دکھاؤں تو آپ کس بیسس کے اوپر مجھے کہیں گے کہ بھائی ہمبل ہو جا. اگر اللہ تعالیٰ ہمبل ہونا شروع ہو جائے نا, اگر اللہ تعالیٰ ہمبل ہونا شروع ہو جائے تو نیچرل اس نیڈ کے خلاف جا رہے ہوں گے جو میری نیڈ ہے کہ میں ایسے رب کو کیسے مانوں کہ جو میرے لیول کے اوپر ہے, اس کے اندر بھی کوتاہیاں ہیں, وہ بھی غلطیاں کر سکتا ہے, وہ بھی غلط چیزیں بناتا پھرتا ہے. مجھے پرفیکشن چاہیے, یہ میری نیڈ ہے, ہر انسان کی نیڈ ہوتی ہے. آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے والا کام بہتر کر لیتا ہے. سمجھ رہے؟ کسی بھی بندے کو, یوسین بولٹ کو آپ کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے کیا بندہ, کیا ٹیلنٹ ہے, کیونکہ وہ آپ نہیں کر سکتے نا کام, اس لیے وہ کر سکتا ہے. تو یو گو انٹو دیٹ awe, you know, that state of awe because you are incapable of doing whatever this guy just did. You know what I'm saying? ٹھیک ہے. So this is, so why is that such a big problem when Allah Ta'ala is actually telling us کہ میرے اندر زیرو امپرفیکشن ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ بتائیں تو کون بتائے گا؟ نہیں, the point was کہ وہ assuming کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر زیرو امپرفیکشن میں نے کہا ہے, تو پھر کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ زیرو ایروگینس ہے اس کے پاس, زیرو مطلب اس کو وہ چیز جو ہے, مطلب وہ زیرو امپرفیکشن جو ہے اس کے اندر, وہ ہم سے بڑا کیسے کر دیتی ہے. مطلب اس نے وہ چیز اچیو نہیں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی رسپیکٹ, مطلب اس کے اندر ایک چیز ہے, فار ایگزامپل میرے پاس ہے ایک چیز, لیکن مطلب ٹرمپ کا جو بچہ ہے وہ ٹرمپ کا بچہ ہے, اس میں اس کو رسپیکٹ نہیں کروں گا تو ٹرمپ کا بچہ ہے. تیرے پاس یہ چیز جو ہے, تیرے پاس یہ پاورز ہیں, آ گئی ہیں, کہاں سے آئی ہیں یہ نہیں پتا, کہاں سے آئی ہیں, بس آ گئی ہیں, کہیں سے بھی آ گئی. اب اگر آ ہی گئی ہیں تو اس کو تم آگے ایروگنٹ بندے کریٹ کر کے ان کا ٹیسٹ کر رہے ہو, یہ کرو, فلانا کرو, یہ کرو, وہ کرو. مطلب مجھے وہ نہیں, مجھے یہ کریکٹر ہی مجھے پسند نہیں آتا. کہ اس ایروگنس کا ہمارے ٹیسٹ سے کوئی تعلق نہیں نا, آپ دونوں کو اکٹھے کیوں کری جا رہے ہیں؟ کیسے؟ مطلب میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ہم نے خود جا کے اللہ سے کہا ہے کہ میں نے دینا ٹیسٹ. میں نے نہیں کہا, اس کو تو میں نے کلیئر کر دیا. آپ نے وہ بات ہم نے کر دی کہ وہ آپ کو یاد ہے, مجھے نہیں یاد, آپ کو پتہ نہیں یاد, مجھے نہیں یاد وہ بات کہ میں نے کہی ایسی کوئی بات. یا میں نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ مجھے چیلنج کریں, یا اب مجھے تو نہیں یاد, ٹھیک ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں, مجھے نہیں یاد پڑتا. اور اگر مجھے یاد کروائیں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ ہاں یاد کروایا یا نہیں کروایا. نہ مجھے گلیکسیز نہ ستارے دیکھ کے مجھے یہ پروو ہوتا ہے کہ ہاں یار نہیں, میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں, اور یہ قرآن جو ہے یہ پہاڑوں پہ نہیں کیا, میرے اوپر خود میں نے لے لیا تھا جا کے, نہیں پہاڑوں پہ نہ کرے, وہ پھٹ جاتے ہیں, مجھے دے دیں آپ تو میں ایسے سنبھال لوں گا. مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ایسی کوئی رسپانسبلٹی لی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر مجھے یہ یاد نہیں پڑتا, اس کے بعد جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اس نے بس کریٹ کیا, اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے میں پرفیکٹ ہوں, اور یہ میں نے, بھائی ٹھیک ہے آپ پرفیکٹ ہیں, اچھا آپ کو پرفیکشن کیسے, بس اٹرنلٹی سے میرے پاس یہ پرفیکشن ہے. اچھا آپ کے پاس ہے تو اب میں یہ دنیا بناؤں گا, اور میں دیکھتا ہوں کون سیدھے رستے پہ جاتا ہے, کون غلط رستے پہ جاتا ہے, کون جہنم میں جائے. مطلب یہ I think we're looking at it from the wrong direction. Let me actually set the prism right. It's not about whether Allah is perfect or not. کیونکہ اللہ تو پرفیکٹ ہیں, اگر ہیں آپ کے مطابق, اگر ہیں تو میرے مطابق تو ہیں, تو وہ پرفیکٹ ہی ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. The real question is whether we are perfect or not. Anything else is perfect or not. You understand me? Since we know that we are imperfect, سمجھ رہے, we have a tendency to go wrong in so many levels کہ ہم اپنے سگے بچوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, who deserve the finest of our love, the finest quality and the quantity of our love, and we still, hamper ourselves out of that, and they don't get to experience the perfection in our own selves, who deserve the most, ٹھیک ہے. ہم imperfect ہیں اصل میں. This is the actual way of looking at this picture, کہ پھر ہم کیا کریں, ہمیں وہ والی perfection چاہیے نا, سمجھ رہے. So what he's told us is a story کہ اگر تمہیں وہی والی perfection چاہیے تو پھر اس جگہ پہ آؤ گے تو تمہیں وہی perfection مل جائے گی, ٹھیک ہے. دنیا میں نہیں ملے گی, دنیا میں تم بڑے قریب آ جاؤ گے, مگر ایٹ لیسٹ اپنی اس امپرفیکشن کو کانشیسنیس میں لا کے جب تم پہنچ جاؤ گے نا جنت میں, یو ول فیل آل آف دیٹ پرفیکشن دیٹ اللہ تعالیٰ has created you for. یہاں پہ ایک ڈیفیکٹڈ لائف اسٹائل کے لیے تمہیں رکھا گیا تاکہ تم ہمبل رہو. ورنہ اگر میرے اندر جنت کی کوئی ایک بھی ایٹریبیوٹ آ جائے جو میری لائف اسٹائل میں ادھر سے ہونا ہے, جو کہ بائی دا وے اسی کی انہیریٹنس میں ابھی اتنی خواہشیں کرتا پھر رہا ہوں نا. اصل میں تو جنتی مخلوق ہوں نا میں, ہم سب تو بیسکلی تو جنت کے لیے بنائے گئے نا.
یہاں پہ جو آئے میں نا ہم یہ صرف اس لیے کہ کیونکہ ہم ہیں وہاں کی مخلوق، تو یہاں پہ بھی وہی والی پریکٹسز کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ہزاروں کروڑوں عورتیں چاہیے، تو ہزاروں قسم کی پاور چاہیے، تو فل اتھارٹی چاہیے، فل اومنیپوٹنس چاہیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان آپ کو بتایا کہ یار تمہیں میں نے اپنے امیج میں بنا دیا ہے، اب تم وہی والی ایروگنس پریکٹس کرنا شروع ہو گئے ہو جو کہ وہاں پہ جنت میں تو الاؤ ہے، یہاں پہ الاؤ نہیں ہے، تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم اللہ نہیں ہو، تم ایک کریشن ہو، کریٹر نہیں ہو. سمجھ رہے؟ دس از دا ایکچولی کوشچن. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سنس we are not in Jannah right now, we technically start to assume that کیونکہ میرے کمپیریزن میں میرے سے کم لوگ بہت زیادہ ہیں، تو I am going to become way better and I'm going to deserve some respect from other people. سمجھ رہے ہیں؟ If we go to Jannah, you'll find out that یہ ہے بھائی وہ جو رسپیکٹ کا اصل میں اپیٹمی ہے میری، جو کہ مجھے ملنی چاہیے تھی یہاں پہ، جو جنتی ہمیں دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، یا جو آپ کے سب ٹیئرز کے جنتی ہیں جو آپ کو دے رہے ہوں گے. سو یہاں پہ دنیا میں آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے کمپیئر کرنا. I would feel کہ میں نے وہ چیز اچیو کی ہے، رادر کہ مجھے جو وٹ ایور ناؤز باللہ کہ میں وہ خدا ہوتا اور میں نے وہ چیز اچیو نہیں کی ہوتی، اور I was like کہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں دوسروں. مطلب آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تب میں رسپیکٹ کرتا ہوں، دس از واٹ یو سیئنگ، کہ اللہ تعالیٰ پہلے غیر اللہ ہوتے اور اللہ بنتے پھر. یا کہ کچھ اچیومنٹ کی ہوتی ہے، لیکن وہ اچیومنٹ ہی آن دا اسکیل آف وٹ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اچیومنٹ ہی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ خدا اچیومنٹ کی کیٹیگری میں آئی نہیں. ہاں نا، تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو میں کہیں لاجیکل ایبسرڈیٹی بن جاتی ہے. بالکل نہیں، آپ بالکل فلسفے کی پیک پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ اسکیل ہی کوئی نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ چڑھے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب وہ آپ کو وہ اسکیل چاہیے نا، کیونکہ وہ انسانوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ اسکیل. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ اسکیل ہے ہی نہیں میں اسے میئر کر سکوں اس چیز سے. ہاں تو اچھی بات ہے یہ میرے لیے. یہی تو آپ کے لیے اچھی بات ہے، لیکن وہ اسکیل نہیں ہے ہماری کنٹری. لیکن میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، جس اسکیل پہ آپ پہنچو گے نا، اسی کو یہیں پہ رکھنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنیں. اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمیں نئی آیت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر پہلے کچھ کمیاں تھیں اور بعد میں انہوں نے درست کی. اس کے بعد آپ کے دماغ میں پتہ کیا نا، میں ایسے اللہ کو کیسے مانوں جس میں کمیاں تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ This is going to get into the same loop and you're going to get a curse of the same loop as well. اس میں بھی کرس ایک لوپ ہی ہے میرے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ اچیومنٹ نہیں ہے، اٹرنل ہے وہ. اگر وہ اٹرنل ہے تو اس کے لیے اچیومنٹ ہی نہیں ہے. اچیومنٹ نہیں ہے تو وہ شروع سے وہیں پہ ہے، وہ شروع سے وہیں پہ ہے، اور ویسا ہی جیسا ہی ہے جیسا ہی ہے، اور وہ بس ہے. اور بائی لک ہے، میں اس کو ورڈ استعمال نہیں کر سکتا. لک کیا ہوتا ہے، لک نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ بائی لک خدا بن گیا. اس کے بعد اگر وہ بن بھی گیا ہے، اس کے بعد ہی ہیز دس اوڈیسٹی کہ وہ جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے بندوں کو، اور ان کو پھر ٹیسٹ کر رہا ہے. چل بھائی تو بن گیا، خدا بن گیا، تیرے پاس تو ہے خدا بس بائی لک. تو کیوں تم 10 کروڑ ارب خرب بندے پیدا کر کے ان میں سے ان کو ٹیسٹ کر رہے ہو، ان کو نہیں کر رہے، ان کو جنت میں ڈال رہے ہو، ان کو جہنم میں ڈال رہے ہو فار ہز بگر پلانز جن کا ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کیا ہے. وہ اپنی نارسسزم کو پروف کرنے کے لیے، دیکھو جی میرے پاس یہ، میں ایروگینٹ ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، تم لوگ امپرفیکٹ ہو. یہ کریکٹر جو ہے نا اٹ سیلف، اس کریکٹر کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں کہ اچھا یہ کر رہا ہے، مطلب ایک ہے، پھر میں کہوں کہ نہیں جی تو سب سے بڑا ہے اور لا الہ الا اللہ. اور میں صرف میں ڈر سکتا ہوں، میں ڈر کے کر سکتا ہوں کہ ہاں یار مار مور دے گا مجھے جہنم میں اٹرنیٹی کے لیے ڈال دے گا. لیکن میرے لیے وہ لو، میرے لیے وہ کہ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، وہ چیز نہیں میرے اندر سے نکل سکتی اس کے لیے کبھی بھی. کیونکہ وہ آپ اس کو پرسپیکٹو آف لو دیکھنا نہیں چاہ رہے نا. کیونکہ I'm not saying that you're doing it on purpose. What I'm saying is you have not opened the window of where the love of Allah is coming in. سمجھ رہے ہیں؟ Again وہی بات ہے, unless you know the whole story or you want to believe the whole story, which makes sense to me because I see the whole story, کہ کس طریقے سے بغیر قرآن کے بھی دنیا میں ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا, بغیر نبیوں کے بھی ٹیسٹ میں ڈالا جا سکتا تھا, بغیر ان تمام سائنس کے بھی ٹیسٹ وہی رہنا تھا, ٹیسٹ ہی وہی ہے. یہ سارے کے سارے سائنس اور سارے کے سارے جو ایونٹس ہوئے ہیں یہ سب کے سب ریمائنڈرز کے طور پہ تھے کہ بھئی کسی وجہ سے آئے ہوئے ہو, کہیں جانا ہے تم نے, ٹھیک ہے. قرآن نے یہی بتایا نا, نبیوں نے یہی بتایا, تورا نے یہی بتایا, انجیل نے یہی بتایا, نوح نے یہی بتایا, موسیٰ نے, ابراہیم نے یہی بتایا. اور ہم سینگ ان کے بغیر بھی ٹیسٹ وہی رہنا تھا ہمارا. سو دس واز وہ احسان پہ احسان ہوئی جا رہے تھے. دس واز دا بگر سائن کہ سارا کا سارا کچھ تو باقاعدہ ہم نے اللہ کے اپنی طرف سے
افیشینسی دکھائی تھی اللہ کو, مگر پھر بھی اللہ نے کہا یار یہ میں انٹروین کر کے خود ہی بتاتا شروع کرتا ہوں. پھر آپ کتنے ٹریلینز فیکٹر کے بعد وجود میں پیدا آئے ہیں, اس کے بعد ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہوا ہے. ورنہ کسی بھی ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بھی آپ مر سکتے تھے, آپ تو نہیں مرے. کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, آپ کی شادی ہوئی, جن ماں باپ کے گھر آپ پیدا ہوئے انہی کے گھر آپ کیوں پیدا ہو گئے, آپ کسی ایسے کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گئے جہاں پہ یا پھر آپ ڈیفیکٹڈ کیوں نہیں پیدا ہو گئے, اور could be anything. There are so many factors going on خالی آپ کی باڈی کے اندر ہی اور پھر سوسائٹی کے اندر ہی, کہ اس حساب سے بتاتے کہ oh my God, most of the human beings who have attained consciousness was looking at the love of Allah rather than the wrath of Allah. But having said all of that, I'm equally okay with the belief کہ لوگ اللہ کے ڈر جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اللہ نے مجھے ڈرایا ہوا ہے, I'm okay with that. That's also a part of being human being. کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ بھائی تو بہت نارسسسٹک ہے اور تو بہت ایروگینٹ ہے, مگر چونکہ میں نے دیکھ لیا پاور ساری تیرے پاس ہے تو میں صرف ڈرا ہوا ہوں, میں تیری عزت نہیں کرتا. It's okay اگر آپ ڈرے بھی ہوئے ہیں نا, I'm okay with that. Because at the kind of brain that generates these questions also has the capability to look at the answers as well. And you are going to find the love of all of this, love in the whole equation. You'll find out that love is 70 to the degree of 30 compared to کہ جہاں پہ تھوڑی سی پکڑ کی جا رہی ہے. مگر even if you don't see it, the fact that you are consciously thinking about it and thinking کہ یار زبردستی کی جا رہی ہے میرے ساتھ, زبردستی کی جا رہی ہے, میرے بس میں ہوتا تو میں کسی اور دنیا میں کچھ اور کائنات میں ہوتا, یہ مجھے زبردستی ڈالا گیا, ادھر سے گزارا گیا. اٹس اوکے, کیونکہ آپ کی انیٹ موریلٹی آپ کو ایٹ لیسٹ پکڑ کے رکھے ہوئے ہے کہ آپ زنا کرتے نہیں پھر رہے, لوگوں کا حق مارتے نہیں پھر رہے, آپ زبردستی کسی کو چوری چکاری نہیں کرتے, اینڈ سو آن. You tend to be way more empathetic at levels. Then it's okay as long as you know کہ یا تو تلوار لٹکی ہوئی ہے یا پھر محبت کے دروازے کھلے ہیں. دونوں میں سے چوائس آپ کی ہے جانے کی. میں آپ کو ابھی اوپنلی بتا رہا ہوں, چوائس از always going to be a human being. If you want to go towards the door of love, you'll find the same God. And if you're going to go through the door of wrath, کہ اللہ کے ڈر سے آؤ, you'll find the same God. Sometimes people have been way more cautious and lived a better life by just being scared of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ نہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے یار, ٹھیک ہے. ایسی ایگزامپل ہے اس کی, ہزاروں سال کی ہسٹری میں تمام انبیاء نے ریکارڈ کروا دیا یہ بندہ اس لیے بچ گیا, اللہ سے ڈرتا بہت. تو آپ کے سمجھ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ ڈر کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی, ڈر وہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کیا, جو ڈرایا ہوا ہمیں, ٹھیک ہے. دوسری قسم وہی ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے بالکل, اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بے شک تو مجھے دوزخ میں ساڑ, مجھے بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھی, جب تیری رضا کے اندر میری رضا ہے. دوسری وہ قسم ہے. What I'm saying is, you want to open the left door, up to you, but there is good news on the end of both doors, کہ as long as you are staying true to the commandments, whether you believe in that کہ اللہ کی طرف سے commandment آئی ہیں کہ نہیں, یا آپ کو اندر سے تکے پہ لگ گئی جو بھی ڈاروین نے بولنا, مگر وہ commandments پوری کر رہے گا, جسٹس پوری کرنی ہے یار. یہاں پہ میں بھی وہ نہیں پسند کروں گا جو کہ میرے ساتھ نہ کیا جائے. اور you want to love people who, for the sake of the fact that they are your family and friends and people who are deserving of not being hated. تو پھر معاملات آپ ٹھیک ہی چل رہے ہوں گے آپ کے. اب وہ احکام کتنے آپ پورے کریں گے نہیں کریں گے, دوزخ میں سڑیں گے کہ نہیں سڑیں گے, جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے, نہ مجھے پتا ہے میں جنتی ہوں, نہ مجھے پتا کہ آپ جنتی ہیں, نہ مجھے پتا میں دوزخی ہوں, نہ مجھے پتا کہ آپ دوزخی ہیں. Nobody can know. The very fact that our job is for every other human being to understand that میں ایک الارم بجا رہا ہوں کہ یہ کہانی آپ کے اپنے کہنے پہ سٹارٹ ہوئی ہے. یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں, آپ بھی لوگوں کو بتائیں کیا کہ چینس ایک پورا مذہب ہے جو 1.5 بلین لوگوں کا ہے, وہ کہتا ہے کہ خود اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں ادھر. قرآن پاک نے جو کہہ دیا, اور اگر وہ بندے ٹھیک ہوئے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہوئے, تو ڈز دیٹ چینج my prerogative about my whole life and span and whatever is about to unfold? Yes, it does. It erases all of that confusion, and it puts us way more in the gratefulness of whatever the benefits that we're getting. And even if it doesn't, still, I have a very strong belief کہ یا تقوی جس کو ڈر ہی کہتے, یا پھر احب اللہ, کہ میں بس صرف اللہ کی محبت میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. مطلب ماں کو اور باپ کو یہ کمپیریزن میں رکھیں آپ, میں ہمیشہ اسی کی ایگزامپل دیتا ہوں.
باپ سے ڈر کے ہم بڑے کام ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں کی محبت, کیونکہ ان کی ماں کی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی, باپ کو ڈرنا نہیں چاہیے ہوتا. کام ہم دونوں کے لیے کر رہے ہوتے. سو راستہ ہمارا بالکل ٹھیک رہتا ہے, چاہے وہ ماں کے پیار میں ہو یا باپ کے ڈر میں ہو. ہاں, وی سے دیٹ وی لو آور فادر, بٹ دیر از نو ہیومن بینگ ہو لوز دا وے ہی لوز ہز مدر دنیا میں کسی اور کو. ٹھیک ہے, سو بیکاز ہی سین کہ کتنی سافٹنیس اور کتنی فرگیونگ نیچر ہے اس کی. میں اس کے فلیورز کو کمپیئر کر رہا ہوں. ناؤز باللہ, نہ wrath of the father is compared to the wrath of Allah, nor is the wrath of mother compared to the love of Allah. So what I'm saying is, دونوں طریقے سے آپ بندہ اپنا کمپس ٹھیک رکھ سکتا ہے. یو وانٹ سے کہ یار میں مجبوراً باپ کی ڈر سے کر رہا ہوں, تو ہاں ڈر سے مجبوراً نہیں کرتے ہیں, مجبوری کا لفظ لگا ہی ڈر کے ساتھ ہوا ہے. پیار کے ساتھ مجبوری کا ڈر ہی نہیں لگا. یہی تو میرا آرگیومنٹ ہے کہ کیوں نہیں لگایا ہوا پیار کے ساتھ. وائی ڈو وی لائک ٹو بی لوڈ اینڈ وائی ڈو وی لو ٹو لو. یہ مجبوری کا کانسیپٹ کیوں نہیں لا رہے ہیں اب ادھر. ہمیں ادھر بھی لانا چاہیے مجبوری کا کانسیپٹ, پورا نائلسٹک ہونا چاہیے پھر. مگر نو, وی ڈونٹ, وی نیور گو نائلسٹک when it comes down to being loved or being appreciated and loving other people. ٹھیک ہے, سو آئی وانٹ ٹیک دا مدرلی راؤٹ اینڈ رحیم کا, یو وانٹ ٹیک دا فادرلی راؤٹ, اٹس اوکے, اٹس اے ون ون ایز لانگ ایز وی کلیئر آن دا بیسکس کہ یار کوئی نہ کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے سارا معاملہ. Question number 1. Which is? Which was predestination and free will. ہاں, اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے ہی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ دوزخ کے لیے بن رہا ہے یا جنت کے لیے بن رہا ہے. تو میں آسان سا آنسر دیتا ہوں, کہانی ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کے لیے بنایا ہوا ہے. یا آپ کو دوزخ کے تھرو جنت میں جاتا ہے کہ نہیں, آپ کو اس بات پہ اسٹریس ہو رہی ہے, سمجھ رہے؟ دوزخ کے تھرو بھی کیوں جاتا ہے, چلے کیا مطلب, کہتا ہوں نا کیوں جاتا ہے, وہ جسٹس کا معاملہ ہے. لوگوں کو زیادتیاں کرتا ہے نا, اس لیے لوگوں پہ زیادتیاں کرتا ہے. کیوں کروا رہا ہے وہ یہ سب, کیا چاہتا ہے خدا, کیوں اس نے دنیا, وہ نہیں ہمیں سمجھ آ سکتی. آپ چاہتے ہیں پپٹس ہوتے, ہمیں یہ آپ چاہتے ہیں پپٹس ہوتے, ہم کیا پپٹس تو ہمیں بھی ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں فری ول ہے, آپ کی اسٹیم گوارا کرتی ہے کہ پپٹس ہو. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ پپٹس تو ابھی بھی وہ بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے پتہ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں کسی کو جنت دوزخ میں ڈال رہا. ایک طرف میرے اوپر پسٹل رکھی ہوئی ہے کہ یہ کام کرو, نمازیں پڑھو, نماز نہیں پڑھو پسٹل چلا دیتے ہیں. سڑا ہوگا وہاں پہ بیٹھا ہوا جہنم, وہاں پہ چل رہی ہے نا پسٹل, چل تو رہی ہے نا. یہاں پہ تو کوئی زبردستی نہیں کی. یہ کیا بات ہوئی, اس کمرے میں نہیں ماروں گا تو میں دوسرے کمرے میں جا کے مرنے کے بعد بھائی, وٹ ایور, اٹس جسٹ سوئچ نا, کہ یہاں نہیں مارا تو میں دوسرے کمرے میں جا کے ماروں. ابھی تو بتایا ہے, فرعون اگر باقی لوگوں کو گمراہ نہ کرتا تو اس لیول کی سزا نہ ہوتی. بات وہی ہوگی نا, وہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو گمراہ کرنا اسے پتا تھا جب اس نے بنایا تھا کہ فرعون گمراہ کرے گا. اسیوم کرتے ہیں یہ والی کوشچن نہیں ہوتی, دوسری والی ہوتی جو آپ کہہ رہے ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بناتے ہی سب کو جنت کے لیے اور کوئی معاملہ ہی نہ ہوتا ایسا, نہیں چاہ رہے نا آپ. تو یہی تھا نا اصل میں, یہ تو بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں یہی معاملہ تھا. یہ انسانوں نے جا کے پنگا کھولا اپنا, سیب کھا لیا اور اس کے بعد نہیں سیب والی بات نہیں میں کر رہا ہوں, یہ بہت پہلے کی بات ہے. سیب تو بہت بعد میں ہوا ہے. انہ کان ظلوما جہولا, اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ خود اپنے اوپر ظلم اور جہل کر بیٹھا, نہیں تو یو نو دس واز ناٹ اپون ہم. بٹ دی پوائنٹ از, میں نہیں مانتا نا اس کو, آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی کے لیے نہ مانیں, فار دا سیک آف ڈسکشن لیٹس ناٹ گوئنگ ٹو قرآن. وٹ یو آر سیئنگ از کہ اللہ تعالیٰ نے جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا ہے. دیٹس واٹ یو سیئنگ. مطلب ہاں اسے پتا تھا, ہاں پتا تھا, اور جانتے بوجھتے دوزخ میں جانتے بوجھتے تو نہیں ڈالا نا, اس کو پتا تھا تو کیا بناتے ہی مار دیتا کہ نہیں اس کو نہیں بنانے کی ضرورت کیا تھی. ارے بنایا ہی کیوں ہمیں یہ پوچھ رہے ہیں آپ. مطلب جسٹ ٹو پروو کہ اسے پتا کہ 80% جہنم میں جائیں گے. 999 to 1. بس چلو ٹھیک ہے, 999 دوزخی ہیں, ایک جنتی ہے. 80% والے کوٹے کہاں سے لیے ہیں. میں کسی اور کوٹے میں جا رہا ہوں. جی لیٹس کم ٹو ٹرمز مین. یا حق صاف بتائیں گے, حدیث ہے اس پہ. جی ہاں, اور خراب کریکٹر کا ہر جنتی ایک تو اس کے مطابق 90-80 کیا ہوتا ہے, اسکیل بڑھائے 1000 کے اوپر آئے 100% جو ہوتا ہے نا, مطلب کہ 999 کو جہنم میں بیچ کے وہ ایک کو جنت میں بھیج, اسے پتا ہے جی کریشن. ہاں تو بنانے نہیں چاہیے تھے. مطلب کیا پوائنٹ ہے, اس کے سامنے جل رہے ہیں بندے, بنانے نہیں چاہیے تھے. ابھی نہیں بنانے چاہیے تھے, صرف جنتی والے بنانے چاہیے تھے. بس جو بھی بنانا چاہیے تھا اس طرح ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں ٹیسٹ کیے بغیر جنت میں ڈالنا چاہیے تھا. ابھی وٹ ایور
جو بھی جنت میں تھا یا جدھر بھی رکھتے ارتھ تھا مجھے نہیں فرق پڑتا جو بھی تھا, لیکن ایٹ لیسٹ ہارم نہیں پہنچانا چاہیے تھا. بے شک سادی سی زندگی ہوتی ہے لیکن ہارم نہیں پہنچانا چاہیے تھا. جہنم, آگ, ایٹرنٹی, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. So سیریز طرح let's just say it man, جنت میں ڈالنا چاہیے تھا نا ہمیں, عیاشی کرنی چاہیے تھی. ہاں عیاشی کراؤ, جو مرضی کراؤ, مطلب کیونکہ تم نے بھی جو ہے وہ کوئی اگر ہماری جگہ پہ آ کے دیکھو تمہیں پتا چلا ہم ٹیسٹ کریں تمہارے اوپر کوئی خدا ہوتا تمہیں پتا ہوتا, یہ تو ہم تمہارے اندر آ گئے ہوں تب ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں اور 999 ادھر جائیں گے اور 1 ادھر جائیں گے, تو آپ بس پارٹی کریں اوپر کھڑے ہو کے, اور ہم جو ہے ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں. You know, you'll have to say the word because I don't see the sense کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمیں بنایا کیوں؟ بنا کے اس طرح کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہیے تھا. تو پھر دوسری طرف آئے نا, پھر ہمیں جنت میں ڈال دینا چاہیے تھا نا. ہاں تو بولے نا منہ سے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں فار می جنت ورڈ ڈزنٹ میٹر. وہ ارتھ بھی ہو سکتے, کچھ بھی ہو سکتی تھی. نہیں ارتھ میں تو تکلیفیں ہیں نا, ورنہ ہم یہی پہ رو رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں بنائی کیوں. یہ دیکھیے بیماری, کینسر, ایول نہیں ہونے چاہیے تھی, ایول لیس جگہ ہونی چاہیے, ایول ہونی نہیں چاہیے تھی. شیطان اور کسی بھی لیول کی آلودگی ہونی نہیں چاہیے تھی, جس سے جنت ہونی چاہیے تھی بس. ہاں تو یہی تھا اوریجنل پلان. پھر ہم نے آ کے جی یہی تو کہہ رہا ہوں کب سے آپ کو. اب یہ مسئلہ پھر میرے خیال میں ادھر ہی جا کے ٹھیک. جی ہاں, یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں. اچھا بلا چل رہا تھا, آپ کہہ رہے ہمیں جائے گا اللہ لائیں قرآن پاک ہمارے اوپر نازل کریں. قرآن پاک نہیں, یہ کون سی آپ سورہ احزاب کو مکس کر رہے ہیں. سورہ کی ولی لو انزلنا حاصل قرآن ہے. نہیں یہ نہیں ہے, یہ انسان نے خود کہا تھا کہ مجھے یہ میں نے یہ لینا ہے, میں نے یہ رسپانسبلٹی اٹھانی ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں ہے, یہ لو انزلنا حاصل القرآن ویسے تو یہ نہیں ہے, یہ ہے ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. جو آپ سنا لو انزلنا حاصل القرآن, کہ اگر قرآن کے پہاڑوں کے اوپر کرتے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. جی ہاں بشیت سے. جی ہاں بالکل, اس لیے ان کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے ہمارے آگے کیا آیت کی دیکھیے, پوری آیت پوری پڑھے نا, بس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یتفکرون. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اور یہ اسٹارٹ کیسے ہو رہی ہے؟ جو جنت کے لوگ ہیں نا وہ دوزخ کے لوگوں سے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے کانسیپٹ کے اوپر ہے کہ جنتی تھے مگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو کم کیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے, میں تو بلیو نہیں کرتا مطلب لائن پہ, لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ ہم نے ایسے کہا ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کہا ہے. سو دا پوائنٹ بھی ہے کہ اب یہ مجھے پوائنٹ یہاں پہ پروو نہیں ہو سکتا کسی طرح کا یہ میں نے واقعی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے. اور مجھے جب پتہ چلے گا ہاں میں نے رسپانسبلٹی لی ہے, ہاں میں نے یہ پلان مانگا تھا, اس کے بعد پھر میں کہوں گا کہ ہاں اب میں نے لے لیا تھا. آل دو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں نے چوز کیا تھا اور تمہیں پتا تھا کہ میں یہ چوز کروں گا, اور میں چوز کر کے اس میں شٹ ڈالوں گا اور خراب کر کے میں الٹیمیٹلی جہنم میں جاؤں گا, تو تجھے اس وقت مجھے روک لینا چاہیے تھا فرام یور لو کہ یار مجھے پتا ہے بچہ ہے یار, میں نے اسے کریٹ کیا ہے اور یہ اپنے آپ کے روڈ کراس کرتے ہوئے مرے گا. مجھے تو نظر آ رہا نا مرے گا. 10 بچے کراس کریں, 2 پاس کریں, 8 کے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, میں بیٹھا دیکھ لو میری غلطی تو نہیں, اپنی غلطی سے مر رہیں گے نا, میں نے تو نہیں مارا اور جا کے مر گئے. بھائی تو روک لو نا بھائی, کیا ضروری ہے؟ تم دیکھنا چاہتے ہو, ہاں بھائی ٹھیک ہے مجھے وہاں کہیں پہ سائڈ پہ رکھ دو, پارکنگ پہ لے آؤ, بتا دو ہاں بھائی ٹھیک ہے مانتا ہوں. ضرور ہے کہ وہ 8 بٹوں کی 8 بھی نہیں 999 کو اڑانا ہے اور 1 کو کراس کرانا ہے. آپ بار بار یہ نا انفورسمنٹ کا پرنسپل اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انفورسمنٹ کی پرنسپل پہ جہنم نہیں رکھی ہوئی. انفورسمنٹ کھائی نہیں, میں نالج کرانا ہے, اس کو اڑانا ہے. یہ کیوں اڑانا؟ میں اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں کہ اسے پتا ہے کہ اڑے گا. اڑانا کا مطلب اسے پتا ہے, پھر بھی کیا, پھر بھی ہاتھ پکڑ پکڑ کے بچا رہے ہیں, پھر بھی ہاتھ چھڑا کے ہم جا رہے ہیں دوزخ میں. سمجھ رہے ہیں آپ کو انر وائس آتی ہے نا گناہ سے پہلے. 99 بندہ جائے گا جہنم میں. یہ ایٹ دا مومنٹ جب دنیا کریٹ ہوئی تھی تو اسے کیا کہوں گا میں, فری ول سے چلے گئے تھے, جا رہے ہیں جی اپنی مرضی سے دوزخ میں جا رہے ہیں, اور بھی زبردستی ہاتھ چھڑا کے, ہاتھ چھڑا کے اللہ کو گالیاں دے دے کے جہنم میں جا رہے ہیں لوگ. ورنہ اللہ تعالیٰ بس زبردستی جنت میں ڈالنے کا رہ گیا کسر, باقی سارا کچھ کر دیا اللہ نے. نہیں آپ خود بتائیں, ڈو یو ہیو دیٹ انر وائس ان یو وچ سیز یو نو لیٹس جسٹ ناٹ ڈو اٹ, اٹس ا رانگ تھنگ وین ایور یو آر اباؤٹ ٹو ڈو ا رانگ تھنگ. ہاں پٹی مجھے نہیں پتا ہے کیوں. آپ کو نہیں پتا کہ کیوں آتی ہے بات؟ اور یہ وہ 1 کے لیے آتی ہے کہ وہ 1 میں سے ہو جا. تجھے میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں سنتا. ٹھیک ہے, یہ اتنی آسان سی کوشچن ہے جو کہ ہر ایک کے اندر سے آتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے. دیر از اے سینس آف, دیر از اے ساؤنڈ آف مائی سیلف سیئنگ دیٹ آئی شوڈنٹ ڈو دیٹ. جہاں پہ آواز نہیں آتی وہ کام میں کر لوں.
یا اگر آواز آنا بند ہو گئی ہے پھر تو جو مرضی کریں. اچھا وہ بھی پھر تو جو مرضی کریں. یہ بھی پھر یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ حیا اٹھ جائے تو جو مرضی کرو. یہ کیا بات ہے, ٹن ٹن ہونا اندر سے بند ہو جائے گی تو پھر کس کی غلطی ہوگی؟ ٹن ٹن اندر سے بند ہونا ہماری غلطی ہوگی, اس کے بعد جو کچھ بھی کریں گے وہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں اندر کی آواز آنا بند ہوگی, یہ کسی غلطی ہے؟ ہماری غلطی. میری غلطی کیسے؟ پرسسٹنس آف گناہ سے بند ہوتی ہے. میں ابھی تو مان نہیں رہا وہ چیز گناہ ہے کہ نہیں ہے, ورنہ وہ آواز ہی نہ آتی ہے آپ کو. اچھا جس چیز سے مجھے آواز نہ آئے. سنیں, پہلی دفعہ جب بھی آپ نے ایسے کام کیا ہے جس کے اندر آپ کو پتہ شائبہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ریگولر سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں ایسی باتیں, یہ بھی چھوڑیں دینداروں کو. سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ جو انر مورالٹی ہے وہ بچے کی آوازیں نکالتی ہے. دیر از اے سرٹن ہیو اینڈ کرائی ان ایوری ہیومن بینگ وین ہی تھنکس. اگر وہ گناہ نہ بھی کر رہا ہو مگر اس کو بتایا جاتا ہو نا کہ یار دوسری روٹی کھانا گناہ ہے, تو دوسری روٹی مانگنے سے پہلے اندر آواز آنا شروع ہوتی ہے. جو چیز بھی بتائی جاتی ہے نا ماں باپ سے, وہ آواز اندر سٹور ہو جاتی ہے, اور ہر گناہ وہ ہر اس کام سے پہلے آتی ہے جس کو ماں باپ نے اسٹیبلش کروا دیا ہو. ٹھیک ہے, میں ماں باپ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے, ورنہ ماں باپ جن کے نہیں بھی ہیں نا ان کو بھی آتی ہیں آوازیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, بلکہ آپ ہی کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چوک چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے نا بادلوں پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور جا کے دیکھیں کہ ہاں یار صحیح بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہے اور میں اس کی بات ماننی چاہیے. میں دیکھ کے بھی نہیں کہہ رہا, میں تو کانسیپٹ کے نہیں اللہ نے اس کا آنسر ایسے ہی دے دیا ہے کہ آپ کو میں دکھا دوں. بات کرے مجھ سے انٹلیکچولی, مجھے سیٹسفائی کرے. انٹلیکچولی نہ بولیں, وہ پھر وہ انٹلیکچولی نہیں ہے جو دیکھ کے نا, یہ انٹلیکچول کام نہیں ہے جو آپ نے مائک پکڑا ہوا, یہ انٹلیکچول اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آئی ہیو سین اٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بے شک نہ ہے سامنے, لیکن انٹلیکچولی مجھے سیٹسفائی کرے. انٹلیکچولی سیٹسفائی تو وہ کر رہا ہے انٹلیکچوئلس کو. واٹ یو آر سیئنگ از کہ مجھے لوور اسکیل کے اوپر بھی سیٹسفائی کرے, کہ سامنے نظر آیا کرے اور آوازیں آیا کریں کہ, اور پھر مجھے نظر بھی آیا کرے, میری 5 حصوں کو سیٹسفائی کرے وہ, تب میں کہیں مانوں گا کہ یار ہاں واقعی ایسی کوئی بینگ ہے. آپ نے خود کہا نا قیامت پر دیکھوں گا, میں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن تھوڑی ہے. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھوں گا نہیں, دیکھوں گا مطلب میں دیکھوں گا کہ ہاں ہے واقعی صحیح بات, ہم نے وعدہ کیا تھا. یاد تب آئے گا نا. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ انٹلیکچوئل یاد دہانی نہیں ہے, انٹلیکچوئل یاد دہانی, اور بچے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں واقعی یاد تو مجھے دماغ میں آئے گا نا. دماغ میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے تمہیں یاد نہیں آ جائے گا, یاد تو مجھے فلیش بیک ہوگی. نہیں وہ فلیش بیک نہیں, وہ آپ کو پوری سیکوینس میں پوری طریقے سے نظر آئے گا آپ کو. میں نے کہا نا ایک چیز فزیکلی نظر آئے گی, پھر وہاں جا کے پھر دیکھیں گے. ہاں تو مگر وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے نا. اس وقت انٹلیکچوئلزم زیرو ہو چکا ہوگا, سب کچھ سب کے سامنے ہے, پھر کیا انٹلیکچوئل ہونا بھائی. انٹلیکچوئل ہوتا ہے جو چیز نہیں نظر آ رہی اس کو سوچ کے کنسپچلائز کر لینا, اس کو انٹلیکچوئلزم کہتے ہیں نا. میرے ذہن نے خود ہی تصویر بنائی جو کہ اس کے بارے میں ہنٹ تھا, خالی نہ کلر تھے نہ شیپ تھی, میں نے خود بنا لی. یہ انٹلیکچوئلزم ہے. واٹ یو آر سیئنگ از کہ مجھے انٹلیکچوئلزم کے ڈبے سے نکالیں پلیز, مجھے سمپلسٹی سے بتائیں کہاں ہے اللہ, وہ اللہ, ہاں میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. ایسا ہے, ہاں مجھے پورا بیلنس بھی دکھائیں پہلے کہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, ہاں فرعون اپنی مرضی سے گیا تھا, ہاں 100% اپنی مرضی سے گیا تھا. اللہ تعالیٰ روکتے رہے, کہتا نہیں میں نہیں ماننا تجھے, میں خود جاؤں گا تیری دوزخ میں, دکھا میری تیری دوزخ. ٹھیک ہے, یہی باتیں کرتے ہیں لوگ, لٹرلی یہی الفاظ بھی یوز کرتے ہیں کہ جب تک میں دوزخ کو دیکھوں گا نہیں میں نہیں مانوں گا. اب ان کی ترتیب الگ الگ ہوتی ہے, جو آپ نے الفاظ کی ترتیب دی ہے نا, لٹرلی اسی طرح کی ترتیبوں میں کرتے ہیں کہ I'll see when I'll see, okay yeah then you'll see, but at that time you will be coming back and trying to come back into this life that now I've seen it, اب مجھے واپس بھی جانے دیں. سب دوست کیوں نہیں کہنا ہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دیتے, ایک دن اور گزارا, دیکھ میں کیسے زاہد بن کے واپس نکلوں گا. Everyone is going to see that, and who is telling me this? God himself is telling me this in the Quran, کہ یہ جیسے انہوں نے پہلی سیٹی سننی ہے نا دوزخ کی, اس کو کہنا ہے یا اللہ ایک موقع اور دے دے, اب ہمیں پتہ چل گیا, اب ہمیں پتہ چل گیا. تو اللہ تعالیٰ پتہ کہیں گے پہلے بھی یہیں سے دے کے گئے ہوں تمہیں, میں ادھر ہی بیٹھ کے وعدے کیے ہیں تم نے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک موقع اور دے دیں. بھلا دیا تم نے جی, کیونکہ غیب کے اوپر جو تمہیں میں ٹیسٹ کرنا تھا, بس میرا یہ کام ہے کہ تاکہ تمہارے انٹلیکچوئل تمہیں اور کتے بلی میں فرق رہ جائے, کہ تمہیں دماغ جو دیا ہے نا انسان ہونے کی اتنے بڑے رسپانسبلٹی ہے. ہم انٹلیکچولی اللہ کو مان سکتے ہیں, جانور انٹلیکچولی اللہ کو نہیں مان سکتے. مرغے کو نا فرشتہ نظر آتا ہے تو اذان دیتا ہے, ہمیں فرشتہ نظر آئے تو اذان نہیں دیں گے, خالی ہم کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, ہم بغیر فرشتے کو دیکھے کعبہ جانے کا حکم ہوا ہے نا. انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے انسان کے پاس,
کہ we conceptualize things. You are actually saying نہیں مجھے جانوروں کی میٹرکس پہ رکھا جائے, سامنے دکھاؤ گے تو مانوں گا, نہیں تو نہیں مانوں گا. We have that a capability which any other creation does not have. کچھ میموریز کے اوپر الٹیمیٹلی بات آتی ہے. نہیں میموری کے اوپر میں نے کہا آپ میموری پہ نہیں نہ مانتے, تب بھی آپ جانتی ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے نا, آپ اگر آپ کو اسٹوری نہیں یاد آ رہی نا, آپ انٹلیکچولی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی اسٹوری تو ہے, جو بھی ہے اسٹوری میری والی نہیں ہے, کوئی اسٹوری تو ہے جو چل رہی ہے. Now where does that story manifest itself? کون سے چیپٹرز ہیں اس کے جو کہ نظر آ رہے ہیں, commonalities ہیں, similarities ہیں in the history, in the science right now, all of this is pointing towards and inside my own self of course, and then the consciousness and the morality. یہ 6-7 چیپٹرز آپ کے سامنے ہیں, یہ سب intellectual discourse کے. If you do not want to opt to study those, then that means you're not an intellectual. But if you opt to study those, which you do, because otherwise یہ سوال نہ آتے. So you have the capability to be an intellectual, but you want to be satisfied non-intellectually. کہ نہیں بھیا مجھے I need to break it down like a child and give it to me. That یہ ہوئی اسٹوری دکھائیں, کہاں ہوئی تھی, اچھا میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے پتا ہے غیب کے کانسیپٹ پہ کیا انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے میرا. میں دعائیں کرتا ہوں اللہ سے کہ سائنس, یا اللہ پلیز سائنس کے تھرو یہ نہ پروف کرا دیں گے قرآن درست ہے, سائنس کے تھرو کوئی اللہ کے نبی کا معجزہ نہ درست کرا دیں گے, سائنس کے تھرو کچھ بھی نہ پروف کرائیں. کیوں؟ کیونکہ پھر میرا وہ غیب کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا, پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا, جس دور میں سائنس نے اتنی ترقی کرنی, جو کہ ایک وقت لائے گا, ہو سکتا ہے جس طریقے سے جا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کافی چیزیں سامنے دکھا دینی ہیں, وہ والے دور کے لوگ جنت کے پتہ نہیں کس نے لوور رینکس میں ہوں گے, اللہ کرے وہ بھی جنتے ہوں. کیوں؟ بیکاز دین they didn't have those sort of intellectualism. They will have a totally different set of tests. Everything is pointing towards کہ ہاں واقعی یار یہ قرآن پاک کی کتاب صحیح کہہ رہی تھی. ابھی تو 1% 2% باتیں آتی ہیں نا کہ ہاں ایمبریولوجی میں نکل آئے, ہسٹری میں نکل آئے, کیسے پتہ چلا کہ جو ڈیڈ سی کا بیسن ہے لوئسٹ پارٹ آف دا پلانٹ ہے, کیسے پتہ چلا کہ 7 پردوں میں 7 سے ہٹا کے 3 پردوں میں اللہ نے بنایا, کیسے وہ زگٹ کی فارمیشن ہو رہی ہے ماں کے پیٹ میں, اور پھر سو آن سو فورتھ, اس طرح کے لاکھوں ہیں جو سائنس بتا رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو. آئی نیڈ ٹو بی این انٹلیکچوئل مسلم فار سو مینی لیول, فار سو مینی ریزنز, کہ اس کے درجات سب سے زیادہ ہیں. درجات کا مطلب ہے کہ اگر یہ اسٹوری درست ہے تو پھر وہ ٹاپ والا درجہ چاہیے نا, سمجھ لیں. اگر یہ اسٹوری درست ہے تو آئی بلیو کہ یہ اسٹوری درست ہے. جنہ حق, یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. جہنم حق, کہ یہ بالکل درست ہے, ایسا ہی سچ ہے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں تمہیں, اور ایسا ہی سچ جیسا کہ میں دیکھ کے آئی ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ کے بھی آ گئے. Now a normal mind says, well, it's your word against my word. Then yeah, it is my word against your word, except that it's my intellectual discourse against your attempt to become intellectual. Then okay, keep digging and you'll find out, oh my God, everything does make a lot more sense towards, towards this side of the fence. Now I'm not forcing you, la ikraha fi ddin, hai nahi force, but I am tempting you to satisfy your intellectual hunger, not anything else. جب آپ اس کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو نشانیاں تو ساری ہیں, اب اس کے علاوہ کیا کریں. غیب کا پردہ ہٹا دیں. سائنس نے غیب کے پردے ہٹانے کی کافی کوشش شروع کر دی ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں. غیب کا پردہ ہٹے گا تو پھر میرا نہیں خیال ہٹے گا, کیونکہ اینڈ آف ٹائم کی نشانیاں بہت کلیئر ہے. سائنس سے آپ ریلیجن کو پروو کرنا ہے, مجھے بہت عجیب بات لگتی ہے. یا سائنس سے ریلیجن کیا مطلب, سائنس پہ بلیو کرے, اس کا مطلب ریلیجن اس سے تھرو. آئی نو بٹ بہت ہی نہیں, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں انسان, یاد رکھنا. ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کی ہنگر رکھتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچ میں پھنستے ہیں کہ مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ ملا تو کوئی بات نہیں, اور ایک ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں انٹلیکچوئل ڈسکورس سے. وہ عام عوام ہوتی ہے, اور زیادہ تر لوگ اسی میں ہوتے ہیں کہ یار نہیں یہ اس طرح کی راکٹ سائنس نہ بتاؤ یار, بتاؤ کہاں جانا ہے, کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, کتنے روزے رکھنے ہیں, بس یار باقی ہم جو لوگ اوپر والے لوگ کریں گے ہم انہیں کو فالو کریں گے. یہ 3 ہائرارکیز ہیں جو ساری عمر رہی ہیں انسانوں میں. سو یہ جو سائنس ہے نا, یہ ان لوگوں کے بڑے کام آ جاتی ہے کہ او سب کچھ پرو ہو گیا, چلو یہی کرتے ہیں. یہ جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سائنس کے اوپر ایمان ہے, یہ اللہ پہ ایمان تھوڑی ہے. فزکس نے آ کہہ دی تھی کہ نہیں ہے اللہ, تو تم کب تک مان نہیں رہا تھا میں, جب فزکس نے کہہ دیا کہ ہاں ان کا اللہ ٹھیک ہے تو میں نے مان لیا, تو یہ تو آئنسٹائن کے اوپر نبی ماننے والی بات ہوئی نا. سو
understand how important this all discussion is, and this is why I'm keep on carrying on with this, because it is the most important discussion. You know why? Because this is not just your question. This is a genuine question of every human being who was born in this era. کہ دو بگر فورسز کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے اور میں بیچ میں پس رہا ہوں بار بار, اور دونوں فورسز آپس میں ایک دوسرے کی اینٹی اور اپوزنگ ہیں. ایک کہتی ہے کہ سمیعنا و اطعنا کا بلیو کریں, سب کچھ سمجھ آ رہی ہے, کہ اور ایک کہتی ہے کہ نہیں مجھے ایکسپلین کریں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بلیو اٹ. اف یو ڈونٹ ایکسپلین ٹو می آئی ایم ناٹ گونا بلیو اٹ. یو نو سیئنگ, یہ ٹو بگ فورسز ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ایکچولی ایڈریس بوتھ پارٹیز. یہ والی پارٹی کو چاہیے اس کو کیسے ایڈریس کرے, وہ والی پارٹی کو چاہیے اس کو کیسے ایڈریس کرے. سو رادر دین جسٹ تھروئنگ weird words and what's the word, emotional frenzy, کہ یہ تو کفر کے فتوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, جاج جہنم میں سرتا ہے, this is not going to help anybody. So think and then see کہ یہ والے answers جو ہے نا یہ کہاں پہ پڑے ہوئے.